کشوا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو اون کے تنگ حصار میں پایا، لیکن جب نظر اپنے اور اون کی حلیے پر پڑی تو شرم سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ اون کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اون بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ کشوا نے کسمسا کر جب اس کے حصار سے نکلنا چاہا تو وہ اس پر نیند میں ہی گھیرا مزید تنگ کر گیا۔ اون پلیز اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے، مجھے فریش ہونے کے بعد اعزال کو بھی دیکھنے بھی جانا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگی بھی یا نہیں۔ کشوا کو کوئی بات بنتی نظر نہ آئی تو جلدی سے بہانہ بنایا، اون کی لمبی چوٹی جب تک تمہاری اعزال عالیان کے ساتھ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا اور وہ بالکل ٹھیک ہوگی، اور بھلا صبح سویرے اٹھ کر نئے نویلے شوہر کو ایسے جگایا جاتا ہے؟ اون نے اس کے بہانے پر پانی پھیرتے سے گھورا، اتنے پیار سے تو اٹھاتی ہوں اور کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ کشوا نے منہ بنایا، وہ کشوا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ گڈ مارننگ میری لمبی چوٹی۔ اون نے اس کی ناک دبائی، بدلے میں کشوا نے اسے گھوری سے نوازا۔ اب پتہ چل گیا کیسے اٹھاتے ہیں شوہر کو؟ اون نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رب کرتے ہوئے پوچھا۔ اون پلیز چھوڑو نا، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ ساری رات بھی تنگ کرتے رہی ہیں۔ کشوا اس رات والی ٹون میں واپس آتا دیکھ کر ہنسی ہوئی۔ ہاں کتنی بڑی جھوٹی ہو تم، سونے میں نے نہیں دیا تمہیں، یا تم نے ساری رات میری شرٹ پہن کے سوتی رہی ہو اور اس اے سی کے نیچے میری کلفی جمتی رہی ہے؟ اون نے سارا ملبہ اس پر ڈالا اور اون کا الزام سن کر کشوا کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ یہ لیں آپ اپنی، اس کی زبان چلتی اور چلتے چلتے ہاتھ رکے تھے جب اون پورے کا پورا اس کی طرف پلٹا تھا۔ رک کیوں گئی؟ اتارو نا میری شرٹ۔ اون نے اپنے ہاتھ اس کی شرٹ کی طرف بڑھائے، لیکن وہ مضبوطی سے اپنی شرٹ پکڑ گئی۔ کمرے میں اون کا فلک شگاف کیا کہا گونجا، بہت بدتمیز ہو تم دو نمبری بندر، ایسے نئی نویلی بیوی کو کون تنگ کرتا ہے؟ کشوا نے اس کے سینے پر مکروں کی برسات کی۔ اون نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، جس کے ہونٹ اون کے ہونٹوں کے ساتھ ٹکرائے اور بنا موقع ضائع کیے اپنی قید میں لے گیا۔ میری جان تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں ایسے ہی ہر وقت خود میں قید رکھوں، تم پر اپنی شدتیں لٹاؤں۔ اون نے اپنی ناک اس کی ناک کے ساتھ رب کی۔ اون پلیز تنگ نہ کریں، دیکھیں پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، باقی سب گھر والے کیا سوچیں گے؟ کشوا نے کندھوں سے سی رکھتی اپنی شرٹ پکڑی۔ کچھ نہیں سوچیں گے، یہی کہیں گے کتنا پیار کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے، اور کشوا تو ہمارے اون پر مر مٹی ہے جو ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ آپ کا نام اون نہیں افلاطون ہونا چاہیے۔ کشوا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ بڑی ظالم بیوی ہو، صبح ہی صبح شوہر کو مار رہی ہو۔ اون نے اپنا کندھا سہلایا۔ جب شوہر ٹھرکی ہو تو بیوی کو تو ظالم بننا ہی پڑتا ہے۔ کشوا نے جھک کر زور سے اس کی گال پر کاٹا۔ اون نے جلن کے مارے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے سائڈ ٹیبل سے موبائل نکال کر اپنے گال کی طرف دیکھا جہاں پر نشان بن چکے تھے۔ جنگلی بلی، یہ کیا میں باہر سب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اون نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا، خود ہی تو ظالم بیوی کا خطاب دیا ہے تو اب سہو۔ اون نے خطرناک تھے ولی کشوا کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لیتا۔ باہر سے اسے نشیبہ بیگم کی آواز سنائی دی، کشوا بیٹا باہر تمہارے ڈریسز کے پیکٹس چھوڑ رہی ہوں، اٹھا لینا۔ جی ٹھیک ہے آنٹی۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر پیکٹس اٹھائے، ان میں سے ایک ریڈ فراک اٹھا کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ اون بھی اٹھ کر کبرڈ میں سے اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ رواحہ کے فریش ہو کر باہر آنے تک آریان بھی جاگ چکا تھا۔ ڈرائر سے اپنے بال خشک کرنے کے بعد انہیں کھلا چھوڑے، ڈریسنگ ٹیبل سے لپسٹک اٹھا کر لگانے لگی۔ لپسٹک لگانے کے بعد وہ منہ کے پوز بناتی یہ چیک کر رہی تھی لپسٹک ٹھیک سے لگی یا نہیں، لیکن اس کی یہ ادائیں آریان کی جان سولی پر لٹکائے ہوئے تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تبھی آریان اس کے پاس آتا، اس کا ہاتھ روک کر اسے اپنی باہوں میں لیتا، اس کی گیلی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ رواحہ کی سانسیں اس کے لمس سے ادھم مچانے لگی تھی۔ اس کی بھاری ہوتی سانسوں کی آوازیں سنتے وہ پیچھے ہٹا تھا اور اس کا رخ اپنی جانب کی شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو جانے من، دل کر رہا ہے تمہیں کچا ہی چبا جاؤ۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے آریان نے نرمی سے اس کی کان کی لو کو چومتے بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشی کی، پتہ نہیں ٹھڑک پن کی کلاسز لیتے ہیں آپ جو ہر وقت ٹھڑک پن جھاڑتے رہتے ہیں۔ رواحہ نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، ابھی جو تمہارے ہونٹوں کا رس پیا ہے اسے باہر نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا، بدلے میں رواحہ نے اسے گوری سے نوازا۔ اگر میرا میک اپ خراب ہوا تو میں آپ سے ہی ٹھیک کرواؤں گی، اس جگہ سوچ سمجھ کر میرے ہونٹوں پر ٹھڑک پن جھاڑیے گا۔ رواحہ نے اسے وارننگ دی۔ رواحہ کی وارننگ سنتے اس کا چھت پاٹ کہا گونجا۔ ہاں آریان شاہ، تمہارے ہونٹوں کو بخشا، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔
ویسے تمہیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، میری غربت سے آئی تمہارے چہرے پر موجود لالی ہی تمہارے میک اپ کے لیے کافی ہے۔ وہ روحا کو کہتا اپنا ڈریس نکال کر خود بھی فریش ہونے چل دیا، جبکہ روحا خود کی پیاری لپسٹک صاف کرنے لگی اور ساتھ ساتھ آریان کو کوسنے لگی۔ صبح آلیان کی آنکھ کھلی تو وہ پری پی کر ابھی تک سو رہی تھی، ڈنڈا بھی اسی کے پاس پڑا تھا۔ کتنی معصوم ہو تم اعزاز، جو لوگوں میں تمہاری مصیبت چھیننے کی کوشش کی ہے، انہیں چھوڑوں گا نہیں میں۔ آلیان دل میں عہد کرتے اٹھا اور اعزاز کے لیے کوئی ڈریس آرڈر کرنے کی نیت سے کمرے سے باہر نکلا، لیکن اسے دروازے میں ہی کافی سارے ڈریسز کے پیکٹس پڑے ہوئے نظر آئے۔ شاید نشیبہ آنٹی نے رکھے ہوں گے۔ وہ پیکٹس اٹھا کر اندر آ گیا۔ گولڈن میرون کلر کے کمبینیشن والی ایک پیاری سی فراک نکال کر اس نے اعزاز کے لیے واش روم میں رکھی اور ضروریات کا سامان نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ ایک کام کرتا ہوں، پہلے خود فریش ہو جاتا ہوں، پھر ہی روحا کو اٹھاتا ہوں۔ آریان کو لگا وہ تھوڑی دیر اور سو لے، اس لیے پہلے خود فریش ہونے چلا گیا۔ آریان فریش ہو کر باہر نکلا تو اعزاز جاگ چکی تھی اور اب سہمی ہوئی نظروں سے کمرے کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ گڈ مارننگ۔ آلیان نے ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے اسے مارننگ وش کی، لیکن وہ ہنوز کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف رہی۔ میں نے تمہارا ڈریس واش روم میں رکھ لیا ہے، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ باہر چلتے ہیں۔ کشفا نہیں ہے یہ ہم سے ملنے؟ کل سے اب تک یہ پہلا جملہ تھا جو اس ظالم حسینہ نے بولا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، شاید اس لیے نہیں آئی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہم بولتے نہیں ان سے، انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا۔ وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم ساتھ سوئیں گے، لیکن رات انہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ناراضگی کا اظہار بھی اتنے کیوٹ انداز میں کر رہی تھی کہ آلیان اپنی ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ ان کے شوہر نے نہیں آنے دیا ہوگا، وہ چاہتا تھا صبح صبح اس کا موڈ خراب نہ ہو۔ انہیں پھر بھی آنا چاہیے تھا، انہیں پتا ہے نا ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے۔ اچھا جی، تو تمہیں کس سے ڈر لگتا ہے؟ آلیان کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہمیں رات اکیلے سونے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے رات ہمیں نیند بھی نہیں آئی، اس لیے تو ابھی تک سوتے رہے، ورنہ ہم صبح صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن میں تو تھا تمہارے ساتھ کمرے میں، آلیان نے اسے بتایا۔ آپ تو دور تھے نا، رات کو کوئی چھپکلی آ جاتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تمہیں ڈنڈا تو دیا تھا، اس سے چھپکلی کی پٹائی کرتے اگر آ جاتی تو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے آلیان تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ہم چھوٹے ہیں اور چھپکلی اتنی اونچی ہوتی ہے، ہم کیسے اسے مارتے؟ اچھا یہ بات ہے، اگر نیکسٹ ٹائم تمہیں کسی کو مارنا ہوگا تو تم مجھے بتانا، میں تمہیں گود میں اٹھا لوں گا، پھر تم بھی بڑی ہو جاؤ گی۔ آلیان نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ آپ چلیں، جلدی سے فریش ہو جائیں، نیچے سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آلیان نے اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹایا۔ آلیان کی بات سنتی وہ ڈنڈا اٹھائے واش روم کی طرف چل دی، جبکہ آلیان نے منہ کھولے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اب واش روم میں ڈنڈے کا کیا کام؟ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو آلیان کو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گولڈن میرون کلر کے کمبینیشن والی فراک میں آسمان سے اتری کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بالوں کو کنگھل کیے کھلا چھوڑا اور پھر گلے میں دوپٹہ ڈالے وہ باہر جانے کو بالکل تیار تھی۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ ماشاء اللہ، آلیان نے اونچی آواز میں کہتے اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کا اشارہ کیا، جو ہلکے ہلکے قدم لیتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تینوں جوڑیاں فریش ہو کر باہر آئیں تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر نشیبہ بیگم نے ان کی ہزاروں بلائیں دے ڈالی۔ آریان روحا کو وہیں چھوڑے آگے آیا اور نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھام گیا۔ اعزاز کشوا کے علاوہ باقی سب نے یہ منظر حیرت سے دیکھا۔ نشیبہ بیگم سے نفرت کرنے والا آریان شاہ ان سے بات کرنا تو دور ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور آج نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دیں چچی جان، میں آج تک آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پایا۔ ایک ماں چھوڑ کر چلی گئی تو دوسری ماں کو میں نے خود ہی سے دور کر دیا۔ میں کتنا بدنصیب انسان ہوں جو اپنے ہوتے ہوئے بھی اتنے سال ان سے دور رہا، صرف اور صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ گناہ گار آپ ہی ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن چچی جان، اس وقت کیا کرتا میں نے ایک ہی وقت میں اپنے ماں باپ کو کھویا تھا، میرا دکھ بھی تو کم نہیں تھا۔ پلیز آپ میری غلطیوں کو میری نادانیاں سمجھ کے معاف کر دیں۔ ماما بابا بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، میں نے آپ کا دل جو دکھایا ہے، میں نے آپ پر بہتان لگایا ہے، میرا اللہ بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں گنہگار ہوں آقا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ نشیبہ بیگم کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا گیا۔ داجی کی کہی گئی باتوں کے بعد اس نے تکنیش کروائی تھی، اور اس تکنیش سے جو بھی انفارمیشن ملی تھی اسے یہی ثابت ہوتا تھا کہ نشیبہ بیگم گنہگار نہیں تھی، بلکہ انہیں پھنسایا گیا تھا۔ بس کرو میرے بچے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ آخر اتنے سال تو انہوں نے اس دن کا انتظار کیا تھا۔ روحا نے بھی نم آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور پھر جلدی سے بھاگ کر ان دونوں سے لپٹ گئی۔ بیٹا کیا ملا بیٹی کو تو آپ بھول ہی گئی؟ اس کے شکوے پر سب گھر والے ہنس دیے، جبکہ داجی نے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر اتنے سالوں بعد غلط فہمی کے بادل جھڑ ہی گئے۔ اب صرف اور صرف خوشی کا ہی سما تھا، لیکن یہ صرف شاہ کے مکینوں کو لگتا تھا۔ لیکن یہ تو آنے والے وقت نہیں بتانا تھا، آخر یہ خوشی کب تک رہنی تھی۔
ان کی زندگی میں شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ کر امتحان لکھے ہوئے تھے۔ آج تم نے جو کیا ہے اس کے بعد میرے بیٹے اور بھوک کو روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو میرے بچے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اعجاز نے حسرت بھری نظر سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کی بھی خواہش تھی اس کی بھی ایک پیاری سی فیملی ہو، سب محبت سے رہیں، اسے خوب پیار کریں۔ وہ بھی اپنوں کے پیار کے لیے ترسی تھی۔ اس کے منہ سے جس کی برآمد ہوئی، آج بھی اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ اعجاز، تمہیں اس گھر میں ہر وہ خوشی، ہر چیز ملے گی جس کے لیے تم ترسی ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہارے نیچ تایا اور اس کے گھر والوں نے نہیں دی۔ اور ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے، اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اگر وہ رو دے تو اپنے بازوں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے۔ تسلی دے کہ میں تمہیں سننے والا اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں۔ اوکے چلو بچوں، آ جاؤ بیٹا، اب ناشتہ کرنے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نشیبہ بیگم سب کو لے کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ارے بیٹا، تمہارے چہرے پہ یہ نشان کیسا ہے؟ نشیبہ بیگم اون کو پراٹھا دینے گئی تو ان کی نظر اون کے چہرے پر موجود نشان پر گئی، جبکہ نشیبہ بیگم کی بات پر کشوا نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ لگتا ہے رات کو کسی مچھر نے کاٹ لیا، جبکہ اون نے اسے کھا جانے والی نظر سے دیکھا۔ مچھر نے نہیں، زہریلی ناگن نے کاٹا ہے۔ اون نے کشوا کو گھری سے نوازا جو اس کا مذاق بننے پر مسکرا رہی تھی۔ اللہ بچائے ایسی ناگنوں سے۔ سب نے ہنسی خوشی بہت اچھے ماحول میں ناشتہ کیا۔ ان سب کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھے۔ عالیان کے نرم لہجے، پیار محبت کی وجہ سے زال بھی سے ڈرنا کم ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ دوستی بھی ہو چکی تھی، لیکن ڈنڈا ابھی ہر وقت اس کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ عالیان گھر میں داخل ہوا تو وہ گارڈن میں جھولے پر بیٹھی اکیلی جھولنے میں مصروف تھی۔ اکیلے بیٹھ کر انجوائے ہو رہا ہے، واہ کیا بات ہے۔ وہ آپ گھر پر نہیں تھے اس لیے اعجاز تھوڑی شرمندہ سی لگ رہی تھی۔ ارے آپ شرمندہ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ انجوائے کریں، میں چلتا ہوں، رات میں ملاقات ہوگی۔ اپنے موبائل پر ہوتی بیل دیکھ کے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اف جانے مانے، میرے فیوریٹ کلر کے ڈریس میں تم قیامت ڈھا رہی ہو۔ میرا دل کر رہا ہے ابھی اور اس وقت تمہارے حسن کو خراج بخشوں، لیکن دو میرے منحوس دوست ہیں نا، انہوں نے آج تمہاری قسم دی ہے کہ میں ان کے ساتھ ریسٹورینٹ چلوں کھانا کھانے، اس لیے مجھے جانا ہی پڑے گا۔ لیکن تم ٹینشن نہ لو، میں ٹائم سے واپس لوٹ آؤں گا اور آ کر بہت پیار اور آرام سے تمہارے حسن کو خراج بخشوں گا۔ آریان نے نرمی سے رواحہ کے ہونٹوں کو چھوا اور گاڑی کی کیز اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے رواحہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر ٹھڑک پن کا ایوارڈ کسی کو دینا چاہیے تو وہ صرف اور صرف اس کے شوہر کو۔ میں آ کر تمہارے حسن کو خراج بخشوں گا۔ آیا بڑا ماما، میں آنٹی حمیدہ کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ رواحہ نشیبہ بیگم سے اجازت لینے کے ساتھ گھر والوں کے گھر چل دی۔ اف آریان چا، جلدی آنا، آج تو مجھے بھی تمہارا بے صبری سے انتظار ہے۔ آج جب تم مجھے کس کرو گے تو تمہارا فیس ایکسپریشن دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ اس نے نیم کے پانی کا آخری مگ اپنے اوپر ڈالتے ہوئے سوچا اور پھر مسکرا کر واش روم سے آ گئی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ کے ان دیسی ٹوٹکوں کی وجہ سے ہی ہم بیماریوں سے محفوظ ہیں، ورنہ میٹھا کھانے کے بعد جتنے دانے میرے جسم پر نکل آئے تھے، مجھے تو لگا تھا میرے رخصت ہونے کا دن آ گیا ہے۔ وہ حمیدہ بیگم کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے نکل آئی۔ آخر انہوں نے اس کی بہت مدد جو کی تھی اور اسے جھوٹ بول کر نیم کے پتے رگڑوا کر ان کا پانی بنوایا، اور اب ان سے نہانے کے بعد آریان کو مزہ چکھانے کے لیے فل ریڈی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد رواحہ نے پرفیوم کی پوری بوتل خود پر انڈیل لی۔ آخر نیم کی کڑوی خوشبو جو پاس سے آ رہی تھی، اسے بھی تو دور بھگانا تھا، ورنہ اس کا سارا پلان ہی خراب ہو جاتا۔ یار آن، ریسٹورینٹ کو چھوڑ، لانگ ڈرائیونگ پر چلتے ہیں۔ ویسے بھی ریسٹورینٹ میں جا کے تو ہماری انسلٹ ہی کرواتا ہے۔ آریان جلد سے جلد واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لوگ ریسٹورینٹ گئے تو وہ لڑکیوں کے گھورنے کے چکر میں ان کا آدھا دن ویسٹ کر دینا ہے، اس لیے وہ اسے آدھا گھنٹہ گھمانے کے بعد واپس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلو، جیسے تم دونوں زن مرید کہتے ہیں کہو، مجھے پتا ہے میرے ساتھ تم دونوں کا دل نہیں لگ رہا۔ گھر جا کے ایک بیوی کے پلو سے بننا چاہتا ہے اور ایک بیوی کو ڈنڈے گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ اون نے ان دونوں پر طنز کیا۔ یار اون، وہ دیکھو ایک لڑکی وہاں پر اکیلی اداس سی بیٹھی ہے، چل کر پتہ کرتے ہیں وہ کون ہے۔ اون نے گاڑی روکتے ہی اون کو کہا، کیا تکلیف ہے تجھے؟ ابھی میں اپنی کشو بیبی کے ساتھ ہنی مون پر جانے ہی والا تھا کہ تم نے جگا دیا۔ چل اتر جلدی سے نیچے، ویسے بھی دن میں دیکھے گئے خواب پورے نہیں ہوتے۔ ہے بیوٹیفل، یہاں پر اکیلی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے مریض سے کوئی مردانہ آواز سن کر اس نے جھٹ سے نظریں اوپر کی۔ آپ کون؟ آریان شاہ ہے نا؟ خوشی کے مارے ہما سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور آپ ہما جو روزانہ میرے لیے لمبے لمبے ریویوز دیتی ہیں، ایڈٹس بنا کے پوسٹ کرتی ہیں، وہی نا؟ آپ کے ریویوز ایڈٹس مجھے بہت پسند آتے ہیں، تھینک یو لٹل ڈال۔
आर्यन शाह ने मुस्कुराते हुए हुमा का शुक्रिया अदा किया। आप जो मेरे लिए इतनी मेहनत करती है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना आपके लिए कुछ स्पेशल करूं। तो टीचर डॉल, आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी? आर्यन ने हुमा के सामने हाथ किया जिससे वो झट से थाम गई। इसके चेहरे की हंसी भी कहीं जा रही थी, जबकि ओन और आर्यन मुंह खोले ने देख रहे थे। कहीं आर्यन शाह ने लॉन्ग ड्राइविंग पर टरका रहा था और अब कहाँ हुमा के साथ डेट पर जाने को तैयार था। ये इतने दोनों दोस्त हैं, ये ओन और ये आर्यन। इनकी शक्लें देखकर आर्यन ने बार बार हुमा से इन दोनों का तारुफ करवाया। आर्यन अंकल अभी बहुत अच्छे हैं, जाल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं आपको अंकल कहाँ से दिखाई देता हूँ? वो आपके घर में सभी आपको अंकल कहकर मुखातिब करते हैं ना, इसलिए मैंने भी अंकल कह दिया। और मैं कैसा हूँ? आप बहुत शरारती हैं, सबके चेहरों पर हंसी ले आते हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं हुमा। क्यों मुझसे अपनी तारीफें सुनकर इसने फखरी अंदाज में आलियान और आलियान की तरफ देखा। चले लिटिल डॉल डेट पर। हुमा फ्रंट सीट पर, जबकि ओन आलियान बैक सीट पर बैठे हुए थे। ओन आज हमारे साथ एक लड़की है, इसलिए तो नाजीदों की तरह किसी लड़की को घूरना नहीं चाहता। यहाँ पर कोई स्कैंडल बने और लिटिल डॉल को आगे जाकर इस वजह से कोई मसला हो। आलियान के कहने पर ओन ने हाँ में सर हिलाया। लिटिल डॉल, वैसे आप सैड क्यों थी? आर्या ने बिरयानी का चम्मच मुंह में डाला। 2 दिन हो गए राइटर ने किस नहीं दी, मैं आपको मिस कर रही थी, इसलिए हुमा ने बर्गर का बाइट लिया। आर्यन को बताया तो वो मुस्कुरा दिया। हाउ स्वीट ऑफ यू लिटिल डॉल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाय। खाना खाने के बाद आर्यन, ओन और आर्यन हुमा के साथ काफी सारी सेल्फियां लेने के बाद इसे वापस उसी जगह पर छोड़कर वापस जा चुके थे। हाँ, मजा आएगा, बहुत मजा। जब मैं इन जल कुकड़ियों को आर्यन और ओन और आर्यन के साथ ली गई सेल्फियां दिखाऊंगी। हुमा खुशी के मारे घूमने लगी। यार वाह, वैसे आर्यन तेरे जाल में नहीं फंसेगा। इसे इतने जाल में फंसाने के लिए तुझे थोड़ा रेडी शैडी होना पड़ेगा। रवाहा ने मिरर के सामने खुद को मुआयना करते सोचा। वो जल्दी से कबर्ड की तरफ बढ़ी। वहां से ब्लैक नाइटी निकालने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वॉशरूम में बंद हो गई। ये मैडम कहाँ गायब है? अचानक से इसकी नजर सामने वॉशरूम से आती रवाहा पर गई तो वो अपनी जगह पर स्टिल हो गया। रवाहा सिल्क की खूबसूरत ब्लैक स्लीवलेस बाजू वाली नाइटी पहने जो इसकी सफेद रंगत पर खूब जच रही थी, इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। इसे देखते आर्यन की नजर में खुमार सा उतरने लगा। आर्यन ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके पास जाकर इसे अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटाया। वो थोड़ी सी इसका चेहरा पकड़कर इसकी तरफ मोहब्बत बाश नजरों से देखने लगा, जो आर्यन के देखने पर जल्दी से अपना चेहरा इसके सीने में छुपा गई। इसकी नाइटी की डोरियों को खोलने लगा। जितनी तेजी से वो उसके होंठों पर झुका था उतनी ही तेजी से वो उसके होंठों से जुदा हुआ था। छी, ये कैसी लिपस्टिक लगा रखी है तुमने, इतनी कड़वी। लगता है लिपस्टिक एक्सपायर हो गई है। और जोर से अंगड़ाई रवाहा की हरकत आर्यन के अंदर के तमाम जज्बात को जगा गई। रवाहा भी तो यही चाहती थी। आर्यन ने कंधे से इसकी शर्ट से हटाए। वहां अपने होंठ रखे कंधों पर भी इसे कड़वापन महसूस हुआ। आर्यन अपना वहम समझकर दोबारा से इसकी गर्दन पर झुका। वहां भी इसे कड़वापन महसूस हुआ। आर्यन ने चेहरा ऊपर किया रवाहा के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। आर्यन को झट से समझ आया। क्या किया है तुमने जो इतनी कड़वी हो रही हो? कुछ नहीं, मैंने क्या करना है? लगता है कुछ ज्यादा ही मीठा खा कर आए हो जो मैं कड़वी लग रही हूँ। इतनी ही कड़वी लग रही हो तो जाए आप सो जाए, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। कोई बात नहीं जानो, मैं भी मुंह का टेस्ट चेंज कर लूंगा। कड़वी चीजों को मीठा करना मुझे अच्छे से आता है। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर चॉकलेट निकाल कर इसका रैपर उतार कर दूर फेंक दा। रवाहा की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो मुंह खोले आर्यन की तरफ देख रही थी। आर्यन ने चॉकलेट को अपनी उंगलियों में थाम कर रवाहा के होंठों के दरमियान जबरदस्ती रखते आंख बंद की और फिर रवाहा को समझने का मौका दिए बगैर रवाहा के होंठों पर झुक गया। जबकि अचानक से हुए इस इफ्तिदात पर रवाहा धक धक सी फटी आंखों से खुद पर झुके आर्यन को देखने लगी। इसने क्या सोचा था और ये सब क्या हो रहा था? इसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसका अपना प्लान ही इस पर भारी बन चुका था। वो पूरी शिद्दत से रवाहा के होंठों को अपने होंठों की सख्ती रफ्स में लिए रवाहा की महसूस सांसों की खुशबू को खुद में अंडेलने लगा। रवाहा के बिगड़े तनफुस को महसूस करके अपने होंठ रवाहा के होंठों से जुदा किए तो रवाहा ने अपने हाथ पते हुए सर आर्यन के कंधों पर टिका लिया। रवाहा की तेज धड़कनों के शोर को अपने सीने पर महसूस करके आर्यन के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। हाँ माय डियर वाइफी, पंगा विद आर्यन शायद नॉट चंगा। एक बार फिर भरपूर शिद्दत से इसके होंठों पर झुका। देखो आर्यन, मैंने बस थोड़ी सी शरारत की थी, आप मुझे तंग कर रहे हो। तुम पहले ही जब से वापस आए हो मुझे आए रोज तंग करते हो। मेरी किसी मज़ाहमत को तुम खातर में नहीं लाते। अब मजीद तुम्हारी ये दादागिरी नहीं चलेगी, मगर अब तुमने ये चीप हरकतें बंद न की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाने मन तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शोहर को खुद से दूर भगाने के लिए पता नहीं कौन सी कड़वी चीजों से नहाती फिरती हो। आर्यन लीव मी। वो उसके पेट में कोहनी मारे उठने लगी थी, तभी आर्यन इसके कंधों पर दबाव डाले से बेड पर लेटा गया।
माँ जाने मन, तुम इतना प्यारा तैयार होकर जहर भी लगाओगी तो तब भी आर्यन शाह तुम्हें कच्चा जमाने से बाज नहीं आएगा। वैसे भी कब तक मैं बगैर बच्चों के घूमता फिरूंगा? आखिर मुझे भी तो अपने बुढ़ापे का इंतजाम करना है, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो और मुझे मेरे बच्चों के आने का इंतजाम करने दो। आज तुम्हारा घर बढ़ाना भी किसी काम नहीं आने वाला, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है, चुपचाप मेरा साथ दो। मीना रवाहा को समझने का मौका दी है। रवाहा की दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में लेकर इसके होंठों पर झुकता चला गया। आर्यन के शिद्दत भरे लम्स पर रवाहा को लगा जैसे किसी ने इसके होंठों पर दहकता हुआ कोयला रख दिया हो। रवाहा को सांस लेता देखो उससे पीछे हटा। आर्यन के दूर होते ही वो अपना बिखरा हुआ तनफ्फुस दुरुस्त करने लगी। वो चॉकलेट के टुकड़े कर करके इसके चेहरे से गर्दन पर रखने के बाद फुर्ती से इसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा गया। आर्यन, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, प्लीज डोंट डू दिस। इसकी अगली हरकत के बारे में सोचकर रवाहा चीखी, लेकिन आर्यन इसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में मसरूफ रहा। पूरी शिद्दत से अपना लम्स रवाहा के चेहरे और गर्दन पर छोड़ने लगा। अपने हाथों से रखी गई चॉकलेट को होंठों से चुनते रवाहा को अपनी जात में गुम करता चला गया। रवाहा ने अपनी आंखें खोलकर आर्यन को देखा, जो सारी रात किसी आवारा बादल की तरह रवाहा को अपनी मोहब्बत की बारिश में पूर भिगोता रहा। सुबह जाल की आंख खुली तो सामने छिपकली से हुआ, जो आर्यन के सोफे से ऊपर वाली दीवार पर बैठी जाल की तरफ देख रही थी। प्लीज गो, वो हल्की सी आवाज में बोली, जो बामुश्किल उसके अपने कानों तक पहुंची होगी। प्लीज जाओ ना अपने घर, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। क्यों सुबह सुबह मुझे तंग कर रही हो? जाल ने छिपकली के सामने हाथ भी जोड़ डाले, लेकिन वो अपनी जगह से टस से नस न हुई। फिर अचानक से इसके कानों में आलियान की आवाज गूंजी, डंडा, ये ले डंडा। एजाल, अगर मैं या कोई तुम्हें तंग करे तो तुम उसकी पिटाई करना। अगर तुम मुझसे पिटाई करवाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी पिटाई ही करूंगी। डंडा छिपकली की तरफ फेंककर अपनी आंखें मींच ली। डंडा छिपकली को लगने के बजाय सीधा आलियान के सर में लगा। आलियान, जो नींद की वादियों में गुम था, हड़बड़ाकर अपना सर थाम गया। उफ, ये डंडा किसने मारा? जो आलियान के देखने पर डर के मारे सर झुका गई। सॉरी, हम तो आपको छिपकली से बचाना चाहते थे, लेकिन छिपकली ने हमसे बदला लेने के लिए बदले में आपको ही डंडा मार दिया। चलें, कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया, अब हम फ्रेश हो जाते हैं, मुझे ड्यूटी पर जाना है। आज कश्मीर और वहाँ अभी ने भी शॉपिंग पर जाना है, आप भी इनके साथ चले जाइए और अपने लिए शॉपिंग कर लीजिएगा। अपने पॉकेट से 5,000 के काफी सारे नोट इजाल के हाथ में थमाकर कबर्ड की तरफ गया, क्योंकि आज इसे सच में जल्दी ऑफिस जाना था। इसके हाथ में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लगी थी। कैसे गरीब भूख कंजूस शोहर हैं, जो शादी को इतने दिन हो गए और बीवी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। ऑन मिरर के सामने तैयार हो रहा था जब कश्मीर ने मुंह बसोरे इस पर तंज किया। हाय अल्लाह, मेरी प्यारी छोटी जान मांगकर तो देखें, वो भी हाजिर है। फिर पैसों की तुम्हारे सामने क्या औकात? ऑन ने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर इसे आंख विंक की। बदले में कश्मीर ने पास पड़ा कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंका। कैसे गरीब भूखे कंजूस शौहर हैं, जो शादी को इतने दिन हो गए और बीवी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। और मिरर के सामने तैयार हो रहा था जब कश्मीर ने मुंह बसोरे इस पर तंज किया। हाय अल्लाह, मेरी प्यारी छोटी जान मांगकर तो देखिए, वो भी हाजिर है। फिर पैसों की तुम्हारे सामने क्या औकात है? ऑन ने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर इसे आंख विंक की। बदले में कश्मीर ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिससे वो कैच कर गया। हाँ, बच्चे की जान लेने का इरादा है क्या बेगम? ऑन को इसके चेहरे के तेवर खतरनाक लगे। ओह सॉरी, मुझे तो याद ही भूल गया, मैंने तो इस छोटे से काके के लिए फीडर बनाना है। कश्मीर ने इसके छोटे बच्चे वाली बात पर तंज किया और उठकर बाहर जाने लगी। तभी ओन ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे अपने हग में लिया। इसकी गर्दन से बाल पीछे हटाए, वहां पर मौजूद छोटे से दिल को अपने होठों से छुआ। तुम्हारी गर्दन पर जो ये दिल है, इसमें मेरा दिल है। शेर सुनाने के बाद वो इसके दिल को जोर से दांतों में दबाए काट गया। बदले में कश्मीर ने हाई हील जोर से इसके पाँव पर डाली, जो उछल कर इससे दूर हुआ। तुम सच में बहुत जालिम हो यार। ऑन को अपने काम है उसकी मदाखलत पसंद न आई। आखिर बीवी किसकी हूँ? कश्मीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ऑन ने इसे घूर से अपना वॉलेट निकाल कर इसके सामने किया, जिसमें से कश्मीर ने अपनी मतलूबा रकम निकालने के बाद वापस कर दिया। थैंक यू, कश्मीर ने दांतों की नुमाइश करके इसका शुक्रिया अदा किया। एजाल, मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर तुम्हारे शोहर का मुंह दिखाई में दिया गया ये गिफ्ट, यानी डंडा शरीफ पे तो तुम्हारे पास है, जो अच्छे बदमाशों की पिटाई करने का काम सिर अंजाम देता है। रवाहा और कश्मीर कब से एजाल को शॉपिंग पर जाने के लिए मना रही थी, लेकिन वो ठीक है मना की जा रही थी। हमें डर लगता है कहीं दाया वो हमें ढूंढ न ले। हम इतने दिन से घर में थे तो सेफ थे, लेकिन बाहर जाने के लिए हमारा दिल नहीं मान रहा। देखो एजाल, पहले भी तो तुम मेरे साथ बाहर जाती ही थी ना, तो अब क्या मसला है? अब तो रवाहा भी हमारे साथ था। मैं और रवाहा तुम्हारी लेफ्ट राइट में रहकर बॉडीगार्ड का काम सिर अंजाम देंगे। और तीसरा बॉडीगार्ड ये डंडा भी तो हमारे साथ है ना, तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
اب اگر تم نے کچھ بولنے کے لیے اپنی یہ چھوٹی سی چونچ کھولی تو ہم تمہیں اٹھا کر شاپنگ پر لے کر جائیں گے۔ روا نے بات نہ منتی دیکھ اظہار کو دھمکی دی۔ اگر آپ دونوں نے ایسا کیا تو ہم انہیں آپ کی شکایت لگا دیں گے۔ اظہار نے بھی مسکراتے ہوئے بدلے میں دھمکی دی، جس پر دونوں کا منہ پورا کھلا رہ گیا۔ انہیں کہیں تم ہماری شکایت لگاؤ گی؟ کشوا نے اظہار کے کندھے پر کندھا مارے سے چھیڑا۔ ہاں بتاؤ، کس سے ہماری شکایت لگاؤ گی؟ انہیں جن سے ہماری شادی ہوئی ہے۔ ارے جن سے تمہاری شادی ہوئی ہے نا، ان کا کوئی نیم بھی ہوگا نا۔ وہ دونوں ابھی سے چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ آلیان جی کو بتاتے ساتھ ہی وہ شرم کے مارے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اچھا جی۔ روا نے اظہار کے کندھے پر کندھا مارے۔ اچھا جی کو کافی لمبا کھینچ ڈالا۔ ہاں جی۔ بدلے میں کشوا نے بھی ہاں جی کو مزید کھینچتے اسے چھیڑا اور پھر تینوں کہا لگا کر ہنس دی۔ ہنستے ہوئے تم بہت اچھی لگتی ہو، ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہا کرو۔ اللہ تمہاری خوشیوں کو ہمیشہ ایسے ہی باز رکھے۔ نشیبہ بیگم نے اظہار کو گلے سے لگاتے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ پھر تینوں ہنسی خوشی شاپنگ کرنے چلی گئی۔ کچھ انمول دوست ہوتے ہیں جن سے پل بھر کی گفتگو چہرے پر 24 گھنٹے مسکراہٹ کی وجہ بن جاتی ہے۔ ان تینوں نے خوب شاپنگ کی تھی۔ روا اپنے نمبر پر آتی آلیان کی کال دیکھ کر تھوڑا سا سائڈ پر چلی گئی۔ جبکہ اظہار کی نظر ایک خوبصورت سی فراک پر گئی تو وہ اسے دیکھتے دیکھتے اس کی طرف بڑھ گئی۔ کشوا بھی شاپنگ کر رہی تھی، اپنے شوہر کی طرح لوگوں کا دماغ زیادہ کھا رہی تھی۔ اظہار کی نظر فراک کے پیچھے کھڑی اپنی کزن اور تائی پر گئی تو اس کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی اور تمام شاپنگ بیگز چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے گرے۔ اظہار کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھ کر زویا اور شمیم بیگم کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اظہار کی چیخ سن کر روا اور کشوا بھی اس طرف آئی جہاں پر شمیم بیگم اظہار کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے کے جا رہی تھی۔ شمیم بیگم نے مال کے باہر لے جانے کے بعد اظہار کو پٹکنے والے انداز میں چھوڑا، جیسے پیچھے سے روا نے آ کر تھاما، ورنہ کوئی بید نہیں تھی کہ وہ زمین بوس ہی ہو جاتی۔ چپ کرو ایزو، کچھ نہیں ہوا، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشوا نے ساتھ لگایا اب اسے حوصلہ دیا جو ابھی ڈر کے مارے کانپی جا رہی تھی۔ پلیز ہمیں بچائیے، ہمیں ماریں گی، ہمیں ان سے مار نہیں کھانی۔ اظہار کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا سامنے کھڑی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اظہار کی تائی ہے۔ اے لڑکی، تجھے کیا لگا تھا تو گھر سے بھاگ کر ہم سے بچ جائے گی؟ اس سے پہلے کہ شمیم بیگم اظہار کی طرف بڑھتی روا ان کے بیچ آئی۔ میں تو ہم سے سلام دعا کرنے آپ کے گھر میں ہی آنا چاہتی تھی، لیکن آپ تو خود ہی یہاں پر چل کر آ گئی۔ چلو اچھی بات ہے، پیٹرول کی قیمتیں ویسے بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ میری بجٹ ہو گئی۔ بجٹ ہونے پر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں تمہیں بتا نہیں سکتی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حرام کما کر کھانے والوں کو بجٹ کی خوشی کے بارے میں کیا پتا۔ روا خود ہی ان سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی نے جواب دے رہی تھی۔ بہت ظلم کیا ہے نا تم نے اظہار پر، اور نہ جانے اظہار جیسی کتنی ہی لڑکیوں پر۔ اب اگر اتنی ہی ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ اظہار کو۔ روا کے بیچ سے سائڈ پر ہوئی۔ شمیم بیگم مسکرا کر اظہار کی طرف بڑھی، لیکن روا راستے بھی ٹانگ اٹکا کر اسے نیچے گرا چکی تھی، جو وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ دوسروں کو گرانے والے خود ہی منہ کے بل گرتے ہیں۔ روا نے کہا لگایا، جبکہ زویا ان کی نظروں میں آئے بغیر ہی وہاں سے کھسک چکی تھی۔ اگر اسے اپنے پلان کو کامیاب کرنا تھا تو فی الحال ان لوگوں کو نظر میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمیم بیگم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی ماں کی سوتن تھی۔ جو لڑکی اپنی سگی ماں کی نہ ہو سکی وہ اپنی ماں کی سوتن کی کہاں ہو سکتی تھی؟ اظہار، اس عورت کو سزا ہم نہیں تم دو گی کیونکہ یہ تمہاری قصوروار ہے۔ بی بریو اظہار، اس نے تمہارے ساتھ ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ تم جیسی اور لڑکیوں کی زندگیاں بھی خراب کی ہیں۔ یہ عورت لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام کرتی ہے۔ آج اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو یہ آگے نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرے گی۔ یہ لو ڈنڈا اور اس عورت کو دکھا دو تم کمزور نہیں ہو۔ اس وقت حالات اور عورت نے تمہیں کمزور بنا لیا ہے۔ روا کے حوصلہ دینے پر اظہار نے آنکھیں کھولے اپنی تائی کی طرف دیکھا اور بھی ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی تائی کے کیے گئے ظلم لہرائے۔ ٹھا کے بعد ایک ڈنڈوں کی برسات اظہار نے اپنی تائی پر کر ڈالی۔ اگر ٹائم پر آلیان وہاں نہ پہنچتا تو اس کی شیرنی بنی بیوی آج اپنی تائی کو اس دنیا سے ہی رخصت کر ڈالتی۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ بہت کر لیا یاشی، اب ذرا تمہیں جیل کے اندر کی جنت کی ہوائیں کھلاؤں۔ دو لیڈی کانسٹیبلز نے آگے بڑھ کر شمیم بیگم کو اٹھایا اور اظہار کو اس سے جدا کیا۔ ہاں، تم لوگ مجھے پکڑ کر مجھ سے نہیں بچ سکتے، میرا بدلہ وہ تم سے لیں گے۔ شمیم بیگم جاتے ہوئے بھی دھمکی دینا نہ بھولی۔ آج انہیں سمجھ میں آئی ڈنڈے کی اصل قیمت۔ روا اور کشوا نے داد دینے والے انداز میں آلیان کی طرف دیکھا، جبکہ آلیان نے فخریہ نظروں سے اپنی بیوی کی طرف۔ تمہاری ماں تو پھنس گئی ہے، اب جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے، ہم زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے۔ میں ڈیڈ کو بھی انفارم کر دیتی ہوں ہماری ہیلپ کرے۔ ٹھیک ہے، ہم کل ہی اپنے پلان پر عمل کریں گے۔ دوسری طرف سے مثبت سائن ملتے ہی وہ اپنے ڈیڈ کو کال ملانے لگی۔ ہیلو ڈیڈ، آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، میرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، مجھے وہ چاہیے۔ زویا کال اٹینڈ ہوتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو میری بچی، میں نے ایک بہت اچھا پلان سب سوچ رکھا ہے، بس تم دونوں ٹائم پر پہنچ جانا، میں ایڈریس سینڈ کر دوں گا۔ ہائے بائے، مجھے بہت کام ہے۔ دوسری طرف سے کال کاٹ کر دی گئی۔
یس یس، ڈیڈ نے کہہ دیا ہے کہ پکا آج آریان شاہ میرا ہو جائے گا۔ زویا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، مجھے نہیں پتا تھا میری ڈرپوک سویٹ گرل اتنی بریو ہے۔ کیسے کپڑوں کی طرح اپنی تائی کو دھو رہی تھی۔ لگتا ہے مجھے بھی بچ کے رہنا پڑے گا، کہیں میری بھی دھلائی نہ کر دے۔ عالیہ نے شرارت سے کہتے بھرپور ڈرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں آپ، اعزال ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے اس کی طرف مڑی اور ڈنڈا اس کے سامنے کیا۔ عالیہ ڈر کے مارے اچھل کر اپنی جگہ سے دور ہوا۔ آپ ڈنڈا نیچے رکھ کر مجھ سے بات کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں ہم ڈرپوک نہیں ہیں، وقت اور حالات نے ہمیں ڈرپوک بنا دیا تھا، اس لیے آپ ہمارا مذاق اڑانا بند کریں۔ اور دوسری بات، صبح بائی مسٹیک آپ کو ڈنڈا لگ گیا تھا، آپ بار بار ہمارا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اگر اب آپ نے ہمارا مذاق اڑایا تو ہم آپ کو بھی۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے جب عالیہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہم آپ کو اپنے روم سے باہر نکال دیں گے، نجیبہ آنٹی کو آپ کی کمپلین کر دیں گے۔ اعزال نے اپنی سائنس کی دھمکی دی۔ اس کی دھمکی سن کر عالیان کو نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا تو تم مجھے میرے روم سے باہر نکالو گے؟ عالیہ نے اس کی طرف دیکھتے ایک آئی برو چکائی۔ ہمیں پتا ہے یہ آپ کا ہی گھر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی عورت کا گھر ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر ہاف ہمارا بھی ہے۔ نہ جانے آج اعزال میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ وہ عالیان کے سامنے شیر بنی کھڑی تھی۔ شاید یہ سب گھر والوں کی محبت اور عزت کا ہی پھل تھا جو آج آہستہ آہستہ اعزال کے دل میں سے تمام ڈر ختم کیے جا رہا تھا۔ ہاں تو پھر جب یہ گھر ہم دونوں کا ہاف ہاف ہے تو تم مجھے گھر سے کیسے نکال سکتی ہو؟ عالیان بھی شاید آج اپنی بیوی سے لڑنے کے فل موڈ میں تھا۔ آج شاید بھول رہے ہیں بیڈ والا حصہ ہمارا ہے اور صوفے والا آپ کا ہے، اور اس وقت آپ ہمارے حصے میں ہیں۔ ہم آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے حصے سے جا سکتے ہیں۔ اعزال نے عالیان کی طرف دیکھ کے منہ بسورا۔ اس کے حصے والی بات پر عالیان اشش کر اٹھا۔ بہت میسنی ہو تم سویٹ گرل، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے جواب پر عالیان کا پورے کا منہ پورا کھل گیا۔ ویسے سویٹ گرل، بیوی کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ نشیبہ آنٹی نے بتایا تھا نا، ہم معصوم ہیں، چھوٹے ہیں تو آپ ہم سے ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ اعزال نے دنیا بھر کی معصومیت چہرے پر سجائے جواب دیا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اس کا جواب عالیان کو حیرانگی میں ڈال گیا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں تو وہ اور نشیبہ بیگم ہی جانتے تھے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا، بلکہ ہم نے خود سنا تھا نکاح والے دن جب آپ اور نشیبہ آنٹی باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، اس لیے تو ہم آپ سے نہیں ڈرتے۔ اعزال نے انگلیاں چٹکائے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ عالیہ نے اس کا جواب سن کر اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا۔ آپ ایسے اچھل کر کھڑے ہوئے، کمرے میں کچھ ہے کیا؟ اعزال جو دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، عالیہ کی اچھلنے والی حرکت پر جلدی سے دونوں ٹانگیں اوپر کی۔ ہاں وہ تمہارے بیڈ کے نیچے کاکروچ ہے، میں نے ابھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عالیہ نے اپنی میسنی پلس چالاک بیوی کو مزے چکھانے کا ارادہ بنایا، جو مزے سے اس کی باتیں بھی چھپ کر سن رہ چکی تھی۔ پلیز آپ کاکروچ کو بھگا دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اپنی بیوی کو شیرنی سے بھیگی بلی بنتے دیکھ کر عالیان کو مزہ آیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ عالیان نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ میں کیوں بھگاؤں؟ تمہارے حصے میں ہے تو تم ہی بھگاؤ۔ ویسے بھی تم نے خود مجھے اپنے حصے میں سے نکالا ہے اور واپس آنے کے لیے منع بھی کیا ہے۔ عالیہ چہرے پر سنجیدگی سے زہر پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اعزال کی حالت انجوائے کرنے لگا۔ دیکھیں ہم مذاق کر رہے تھے، مذاق بھی تو دوستوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ ہمارے دوست ہیں نا، ہم آپ سے مذاق نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ آپ ہماری ہیلپ کریں، ویسے بھی شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی کو پروٹیکٹ کرنا۔ پلیز آپ ہمیں یہاں سے لے جائیں۔ اس کے منہ میں جلدی جلدی جو آتا گیا بولتی گئی اور بیڈ پر آنکھیں نیچے باہیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ آج عالیان کا ضبط ازبانے پر تلی ہوئی تھی۔ پلیز لے جائیں، شوہر ہونے کے ناطے نہ کہیے، ایک پولیس انسپیکٹر ہونے کے ناطے ہی لے جائیں۔ اگر اس ناطے بھی نہیں لے کے جانا تو اپنی بھابھی کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے ہی لے جائیں۔ اگر اس ناطے بھی نہیں لے کے جانا تو چپ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، عالیان نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھائے مزید بولنے سے باز رکھا۔ شکر ہے آپ نے ہمیں بچا لیا، آپ بہت اچھے ہیں۔ عالیان نے اسے لا کر صوفے پر بٹھایا تو اس نے شکر کا سانس لیا۔ سویٹ گرل، تمہاری زبان ہے یا پھر الیکٹرک ٹرین جو چلتی ہی جاتی ہے، رکتی ہی نہیں؟ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، آپ ہمیں ڈانٹنے جا رہے ہیں۔ اب آپ پیچھے ہٹے، ہمیں سونے دیں۔ وہ صوفے پر جگہ بناتی جلدی سے لیٹ گئی۔ تم میرے صوفے پر سو گی تو میں کہاں سوؤں گا؟ آپ آج کے دن ہمارے حصے میں سو جائیں۔ اعزال نے جلدی سے آنکھیں میچ لی۔ اس چلاک چڑیا کو تو میں بھی مزہ چکھاتا ہوں۔ عالیہ نے اسے گود میں اٹھا کر صوفے سے نیچے کھڑا کر دیا اور خود جلدی سے صوفے پر لیٹ کر ہاتھوں پر آنکھ رکھے آنکھیں موند لیا اور اپنی سویٹ گرل کی حرکتیں ملاحظہ کرنے لگا۔ جب غصے سے لار ہو رہی تھی، وہی چلاک بھیا کو مزہ بھی تو چکھنا تھا نا اس کی چلاکی کا۔ سوئیں گے تو ہم ادھر ہی، کیونکہ ہمیں کاکروچ کا ڈیٹر نہیں بننا۔ اعزال نے غصے سے اپنی ناک پھیلائی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے، دیکھا اپنے پیٹ کی طرف دیکھا، جیسے اعزال نرم و ملائم غذا سمجھ کے بڑے مزے سے لیٹ چکی تھی۔ اترو جلدی سے نیچے، کتنی موٹی ہو، مجھے سانس بھی نہیں آ رہا۔ عالیہ نے ہونٹوں تلے دبائے۔ کیونکہ اعزال لفظ موٹی پر اپنا مطالعہ کرنے کے بعد اب جوالا مکھی بنی عالیان کو گھور رہی تھی۔ آپ ہمیں کیسے موٹی کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم آپ کی فگر جتنے موٹے ہیں؟ اعزال نے اسے بتایا۔ میرے اوپر پناہ لے کر مجھ سے ہی لڑ رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔
आलियान ने साइड पर इसे नीचे गिराया। वो जो मजबूती से आलियान की गर्दन में मजबूती से अपनी बाहें डाल चुकी थी। आलियान को गर्दन पर दबाव सा महसूस हुआ, तो भी वो भी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा। अब मंजर यूं कुछ था कि आलिया नीचे जबकि एजाज इसके ऊपर थी। दूसरों को नीचे गिराने वाले खुद भी मुंह के बल नीचे जमीन पर गिरते हैं। एजाज ने अपने चेहरे पर आए बाल साइड पर करके इसका मजाक उड़ाया। तुम मेरी सोच से ज्यादा चालाक हो, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था। आलियान इसे वाकई में एक सेकंड सॉरी बहुत मासूम समझता था, लेकिन आज इसकी बातें और हरकतें आलियान को हैरान कर गई थी। देखें, जब दुश्मन खुले आम में घूम रहा हो तो साथ में मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसलिए आज आप हमें अपने हिस्से में पनाह दे दें, फिर कभी आपको जरूरत हुई तो हम आपको पनाह दे देंगे। एजाज ने आलियान के सामने डील के लिए हाथ बढ़ाए, जिसे वो हाँ में सही हिलाते मुस्कुराते हुए थाम गया। लेकिन इतने छोटे छोटे सोफे पर दोनों सोएंगे कैसे? हालांकि वो उसके जवाब के बारे में पहले से ही अच्छे से जानता था, और जवाब भी आया उसके तवक्का के मुताबिक। जैसे पहले सोए थे वैसे अब सोएंगे। अब पतले हैं इसलिए आपके पेट पर सुकून से पनाह ले सकते हैं, लेकिन आप मोटे हैं, आपने हमारे ऊपर पनाह ली तो हमारा कचूमर ही निकल जाएगा। एजाज ने शान का हल पेश करने के साथ आलियान की मीठी मीठी सी इंसल्ट भी कर दी। इसकी ये मासूम सी इंसल्ट आलियान को दिलो जान से पसंद आई। देखिए, आप हमें अब ना हिलाइएगा। इन्हें लेटा आधा घंटा हुआ था जब आलियान के कानों में इसकी आवाज गूंजी। अब अगर तुम चुपचाप ना लेती तो तुम्हारा ये आशिक अपने सोए हुए जज्बातों को जरूर उठा लेगा। आलियान ने इसे धमकी दी, और इसकी धमकी और इसके पीछे का मतलब समझ के एजाज चुपचाप लेट गई। इसके बाद दोबारा इसे कमरे में इसकी आवाज नहीं गूंजी। हाँ तो चोटी मैडम, शौहर की हक हलाल खून पैसे की कमाई से बस खुद के लिए ही शॉपिंग की है, या फिर अपने मासूम शरीफ गरीब शौहर के लिए भी कुछ लिया है? कशवा को बार बार अपनी शॉपिंग का सामान ट्राई करते देख ओन ने उससे पूछा। माय डियर नौटंकी हबी जी, ऐसा भला हो सकता है मैं अपने लिए शॉपिंग करूं और अपने मासूम शरीफ गरीब शौहर के लिए ना करूं? कशवा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सच कह रही हो? ऑन ड्रेसिंग टेबल के पास जाते हुए दोनों हाथ उसके पेट पर ले जाते उसके कंधों पर टिकाए पूछने लगा। मैंने पहले कभी झूठ बोला भी है आपसे? कशवा ने उसके पेट में कोहनी मारी, चेहरा उसकी तरफ मोड़े घूरा। ऑन ने उसके चेहरे की खतरनाक तासरात देखते पेट पर हाथ रखे नफी में सर हिलाया। अच्छा तो फिर दिखाओ ना जल्दी से। इसे दोबारा से अपनी शॉपिंग की चीजें ट्राई करता देख ऑन ने जल भूनकर पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह सबके सामने दिखाऊंगी। आखिर सबको पता चलना चाहिए मैं अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती हूँ। कशवा थोड़ा इतराते हुए बोली। लगता है कोई बहुत ही कमाल का गिफ्ट लाई है ये छोटी मेरे लिए, जो मुझे अकेले में नहीं दिखा रही बल्कि सबके सामने दिखा के उन्हें जलाएगी। और ने दिल ही दिल में सोचा, ऐसा गिफ्ट दूंगी इस बंदर को कि सारी जिंदगी किसी से गिफ्ट नहीं मांगेगा। कशवा उनके देखने पर दांत पीसते हुए मुस्कुराई। चलो फिर जल्दी से सोते हैं, सुबह मुझे अपना गिफ्ट भी लेना है। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? रवाहा जब से शॉपिंग से वापस आई थी इसके चेहरे पर परेशानी थी। आर्यान, आपको पता है जब आज अजाल की ताई अम्मी को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी तो उसने हमें धमकी दी। उसने कहा था, फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात आर्यान को बता डाली। तुम टेंशन ना लो, वो जो कोई भी है अब जल्द ही पकड़ा जाएगा। आर्यान भी छानबीन कर रहा है और मैंने भी अपने कई आदमी अपने और बाबा और चाचू के करीब दोस्तों के पीछे लगा दिए हैं, क्योंकि दादी का कहना है हमारा जो भी दुश्मन है वो हमारा बहुत ही करीबी है। उसे हमारे बारे में सारी मालूमात है, इसलिए तो उसने कितनी सफाई से अपने किए का इल्जाम चच्ची पर लगा दिया और हमारी आपस में ही लड़ाई करवा दी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से सो जाओ, अब इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आर्यन ने नरमी से इसके होंठों को छुआ। टन टन टन, अब जल्दी से सब लोग नीचे आ जाएं। मैं अपने प्यारे से शौहर के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, जिसे देखने के लिए वो बहुत ही बेकरार हो रहा है। सुबह ही सुबह कशवा और ने प्लेटें बजा बजा कर सारा घर सर पर उठाया हुआ था। प्लेटों से ज्यादा तो इन दोनों मियाँ बीवी के गले फाड़कर चीखने का शोर था। इनका शोर सुनकर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जमा होना शुरू हो चुके थे। तुम दोनों पागल खाने से भागे हुए कोई पागल लग रहे हो, रवाहा ने जमाई रोकते इन पर तंज किया, जिसे दोनों ने सरखम देते कबूल किया। अब बताओ भी क्या है, क्यों सुबह सुबह सबकी नींद का बेड़ा गर्क किया है? आलिया ने उनके पास बैठते हुए उसकी कमर पे धमोका रसीद किया। कशवा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, वो सबके सामने मुझे गिफ्ट दिखाना चाहती है, इसलिए तुम सबको यहाँ इतना सुबह इकट्ठा किया है। और ने कशवा की तरफ देखते खुश होकर उससे बताया, बेटा जी जिसके लिए इतना ढोल पीटा है तुम दोनों मियाँ बीवी ने, जरा वो भी दिखाओ दो, हम भी तो देखें तुमने ऑन के लिए ऐसा कौन सा गिफ्ट लिया है जिसे देखने के लिए वो इतना बेसब्रा हुआ जा रहा है। दादी के कहने पर वो हाँ में सर हिलाती गिफ्ट उठाने चली गई। ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरे प्यारे हबीब जी के लिए।
جس سے وہ خوش ہوتے جلدی سے تھام گیا. جلدی سے کھول کے دکھا اون کیا لے کر آئی ہے کشفا تمہارے لیے. نوشیبہ بیگم بھی گفٹ دیکھنے کے لیے بے صبری ہوئی. اون نے جیسے ہی گفٹ کھولا مارے صدمے کے اس کا منہ پورے کا پورا کھلا رہ گیا. جبکہ پورے لاؤنج میں اس کا گفٹ دیکھ کر سب گھر والوں کے کہے گونج رہے تھے کیونکہ کشفا نے ان کو گفٹ میں فیڈر دیا تھا اور ساتھ کارڈ پر لکھا تھا صرف اور صرف چھوٹے کاکے کے لیے. ہاں اون اس گفٹ کے لیے تو اتنا بے صبرا ہو رہا تھا. آریہ نے ہنستے ہوئے ان کا مذاق اڑایا. یار ان دنیا کا نوکھا پیس ملا ہے تمہیں فیڈر. ریلی کشفا بیٹا فیڈر کیوں؟ وہ آنٹی جی اون جی کو ٹھیک سے کھانا نہیں کھانا آتا نا اس لیے وہ منہ کے بجائے ناک سے بریانی کھاتے ہیں. ہم نے سوچا کہ کپڑے گندے نہ ہو اس لیے انہیں ایک عدد فیڈر گفٹ کر دیتے ہیں. کشفا نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے نوشیبہ بیگم کو بتایا. رکو تمہیں تو میں بتاتا ہوں. اون اٹھ کر کشفا کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی. اب منظر کچھ یوں تھا کشفا پورے لاؤنج میں آگے آگے جبکہ اون اس کے پیچھے پیچھے تھا. دونوں بھاگی میں اوپر اپنے کمروں کی طرف پہنچ چکے تھے جبکہ پیچھے سے سب نے نفی میں سر ہلایا. یہ دونوں کبھی بھی نہیں سدھریں گے. ان کے جانے کے بعد وہ سب بھی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. اوفو یہ کیا رواحہ آپی کا ڈریس تھا. یہ تو اس دن انہوں نے لیا تھا. یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے. لگتا ہے اس دن ٹینشن کی وجہ سے غلطی سے آ گیا ہے. ابھی انہیں دے کر آتے ہیں. آلیان کے کمرے سے جانے کے بعد ازال نے اپنے شاپنگ بیگ کھول کر دیکھے تبھی اس کی نظر رواحہ کی لی گئی ڈریس پر گئی. اس دن ٹینشن کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی لیکن آج اس نے اپنے شاپنگ بیگز کھولے تھے. وہ رواحہ کے کمرے میں گئی تو رواحہ کمرے میں موجود نہیں تھی. اسے واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دینے لگی. لگتا ہے آپ ہی نہا رہی ہیں. ہم ڈریس یہیں چھوڑ جاتے ہیں. وہ ڈریس رکھ کر پلٹ نہیں لگی تھی لیکن اس کی نظر بار بار آتی رواحہ کے موبائل پر کال پر گئی. لگتا ہے کوئی امپورٹنٹ کال ہے جو بار بار آ رہی ہے. کہیں ان کے آفس سے ہی نہ ہو. ہم اٹینڈ کر لیتے ہیں. جب آپ ہی باہر آئیں گی تو انہیں بتا دیں گے. اس سے پہلے کہ ازال کال کرنے والے کو کچھ کہہ پاتی دوسری جانب سے ہی پہلے ہی بولنا شروع ہو چکا تھا. موبائل کے دوسری جانب سے بولنے والے کی باتیں سن کر ازال کا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا جبکہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی. دوسری جانب سے اپنی بات کہتے ہی کال کٹ چکی تھی مگر ازال ابھی تک سن دماغ لیے کھڑی تھی. واش روم کے کلک کے بعد پر ازال کے حواس بے حال ہوئے تو وہاں کے نکلنے سے پہلے ہی وہ موبائل واپس بیڈ پر رکھتے کمرے سے غائب ہو چکی تھی. وہ وہاں کے کمرے سے نکلنے کے بعد نیچے لاؤنج میں آئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی جلدی سے باہر کو بھاگی اور بیگ کیب بک کرواتے مطلوبہ ایڈریس کی جانب روانہ ہو گئی. شاید وہ کسی کو نہ بتا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی. ایک کام کرتی ہوں ٹھرکی بندر کو کال کر کے آج جلدی گھر آنے کا کہتی ہوں. آج کہیں گھومنے جائیں گے. رواحہ نے سوچتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا اور آریان کا نمبر ڈائل کرنے لگی لیکن اس کی نظر جیسے ہی ان نون نمبر اور اوپر سے اٹینڈ ہوئی کال کی طرف گئی تو اس نے مارے حیرت کی ریکارڈنگ سنی. وہ جیسے جیسے ریکارڈنگ سنتی جا رہی تھی اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. مطلب کسی نے کال اٹینڈ کی ہے لیکن کس نے. مجھے جلدی سے باہر جا کے دیکھنا ہوگا کہیں کوئی بڑی بیوقوفی نہ کر دے. وہ کشوا میرے کمرے میں تم گئی تھی کیا تھوڑی دیر پہلے. رواحہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے سے آتی کشوا پر گئی. میں تو نہیں گئی لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے ازال کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن ہوا کیا ہے. کشوا کو وہ کچھ پریشان سی لگی. ازال اب کہاں ہے. رواحہ کو کسی انہونی کا خدشہ ہونے لگا. پتہ نہیں کہاں ہے. اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے. مجھے لگا تمہارے کمرے میں ہوگی. میں بھی اسے دیکھنے ہی آئی تھی لیکن اب تم مجھ سے اس کا پوچھ رہی ہو. ہوا کیا ہے آخر. اب تم لگ بھی پریشان رہی ہو. کشوا نے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا. اور شٹ لیٹل لوڑ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ وہ کسی مصیبت سے پھنسے مجھے جاننا ہوگا. رواحہ کشوا کی کوئی بھی بات سننے بغیر جلدی سے وہاں سے بھاگی. رواحہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے اور ازال کس مصیبت میں ہے. کشوا میرے پاس تمہیں سب کچھ بتانے کا وقت نہیں ہے. لٹل ڈال اس وقت مصیبت میں ہے. مجھے اس کے پاس جانا ہوگا. اگر واپس گھر آ جائے یا اس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی انفارمیشن ملے تو مجھے لازمی بتانا. رواحہ نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی جبکہ کشوا نے پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھا. ان دونوں کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی کیونکہ یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ تھا. اس لیے کشوا سب گھر والوں کو بھی ان سب کے بارے میں بتا چکی تھی جو اب پریشان ہو رہے تھے. تم دونوں جلدی سے پہنچو. شکاری پہنچنے والا ہے. آفتاب صاحب نے رباس اور زویا کو کانفرنس کال ملائی. ڈیڈ ہم دونوں باہر ہی ہیں بس پہنچنے ہی والے ہیں. ان دونوں نے جلدی سے بتا کر کال کٹ کر دی. اب آئے گا مزہ. آفتاب صاحب غمگینی سے مسکرائے. سر میں رباس اور زویا کا پیچھا کر رہا تھا. میں نے ان کے پیچھے پیچھے ایک سنسان کھنڈر نما عمارت کی طرف آیا ہوں. میم بھی وہی ہے.
میں نہیں جانتا وہ یہاں کیوں اور کیسے آئی. آج جلدی سے بس پہنچ جائے. مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے. عالیہ نے اپنا آدمی جو رباس اور زویا کے پیچھے لگا رکھا تھا اس نے اسے انفارمیشن دی. تم دھیان رکھنا وہ لوگ اعزاز کو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے. میں ابھی آتا ہوں. عالیہ نے اسے ہدایت دیتا آریان کو کال کرنے لگا لیکن اس کا نمبر بار بار بزی آ رہا تھا. ہیلو آریان بیٹا, میں مسز صدف بات کر رہی ہوں. آریان بیٹا, زویا کو آفتاب صاحب کے لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. وہ اپنے غصے اور نفرت میں اس حد تک گر چکی ہے کہ ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے چلی ہے. مجھے لگا تھا میری دعائیں سے بدل دیں گی, وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کر دین کے راستے کی طرف آ جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. مجھے لگا تھا وہ میری بیٹی ہے. آفتاب صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے رگوں میں میرا بھی خون دوڑ رہا ہے. وہ ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. مجھے آج ہی پتا چلا ہے وہ میری بیٹی نہیں ہے. وہ آفتاب صاحب اور میری سوتر کی بیٹی ہے, اس لیے وہ ایک جیسی ہے. میری بیٹی ہوتی تو ضرور بدلتی. مجھ پر آج ہی سارے انکشاف ہوئے ہیں اور میں نے صبح ہی آپس میں بات کرتے سنا تھا کہ وہ رواحہ بیٹی ہوئی ایک سنسان جگہ ملک پر بلا کر مارنے والے ہیں. تم پلیز اسے بچا لو, میں تمہیں اس جگہ کا ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں. زویا کا کہنا ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے اور رواحہ نے تمہیں اسے چھین لیا. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ لڑکی اتنی پاگل کیوں بن رہی ہے. بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا, میں بھی تمہاری گناہ گار ہوں جو ایسے لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی رہی. شاید یہ لوگ ایک نہ ایک دن بدل جائیں گے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. آنٹی پلیز آپ معافی نہ مانگے, میں ان سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں, بلکہ آپ نے تو مجھے بتا کر بہت ہی اچھا کام کیا ہے. آپ ایک بہت اچھی ہی ماں اور نیک خاتون ہے. ابھی مجھے جلدی سے نکلنا ہوگا, آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. آریان نے جلدی سے کال کٹ کر کے عالیان کے میسیجز دیکھے جہاں اس نے وائس میسج چھوڑا تھا. اظہار کے بعد اب رواحہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی. ان لوگوں کو جلدی سے ان تک پہنچنا تھا. یا اللہ, آج حق اور سچ کو جتوانا اور گناہ گار کو اس کے کیے کی سزا دلوانا. مسز صدف نے آسمان کی طرف دیکھتے دعا مانگی. آفتاب صاحب, تمہاری غلطیاں چھوٹی نہیں ہیں جو تمہیں معاف کر دیا جائے. تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی. آئی سویئر, اگر میری رواحہ کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کماؤں کو کشوا. آریان کو کال کرو. رواحہ اور اظہار کا کچھ پتا چلا؟ دادی پریشانی سے بولے. انہیں 3 سال پہلے کے ہونے والے واقعات یاد آئے. آج سے 3 سال پہلے بھی یہی کچھ ہوا تھا. ان کے سب بچے آگے پیچھے پریشانی میں گھر سے باہر نکلے تھے, لیکن واپسی پر ان کی لاشیں گھر میں آئی تھی. دادی میں بہت ٹرائی کر رہی ہوں لیکن آریان بھائی کا نمبر بن جا رہا ہے. کشوا خود بھی کافی پریشان تھی. اون کہا ہے اسے کال کرو, شاید اسے کچھ پتا ہو. دادی وہ بھی آریان بھائی اور آریان بھائی سے کال پر بات کرنے کے بعد چلے گئے ہیں. اب ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے. یا اللہ خیر, میرے بچوں کی حفاظت کرنا, انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا. داجی گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھے. کشوا نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں تھاما. داجی آپ ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ارے واہ, یہ تو نہلے پہ دہلا ہو گیا. بلایا پٹاخے کو اور آج چھوڑ لی گئی. چلو کوئی بات نہیں, تم سے بھی ہمارے بہت سارے حساب باقی تھے, وہ بھی پورے کر لیتے ہیں. بھرے بازار تم نے میری ماں کو مارا تھا, ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی, انہیں جیل میں بھیجا تھا. ان سب کا حساب دینا ہوگا تمہیں. رواحہ کی جگہ اظہار کو وہاں تھا دیکھ. پہلے وہ پریشان ہوئے تھے لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے مکاری سے بولا, آپ لوگ پلیز رواحہ آپ ہی کچھ نہ کہیں, بہت اچھی ہیں ایک ساتھ. ان سب کو وہاں کھڑے دیکھ کر اظہار پریشانی سے اٹکتے ہوئے بولے, آئی نو وہ بہت اچھی ہے, اس لیے صرف اور صرف رباس آفتاب کی ہے. آریان شاہ نے اسے منہ سے چھیننے کی کوشش کی ہے, جس کا حساب تو اسے دینا ہی ہوگا. رباس خطرناک تیور لیے اظہار کی طرف بڑھا. اسے وہ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے لینے لگی, کیونکہ اسے رباس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے. ان سب میں آفتاب صاحب اور زویا خاموش تماشائی بنے سارا تماشا دیکھ رہے تھے, کیونکہ انہیں صرف اور صرف آریان شاہ سے مطلب تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا. باقی اظہار کے ساتھ کچھ بھی ہو, ان سب سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا. رباس نے آگے بڑھ کر اظہار کے کندھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ خود میں ہمت جمع کرتی اس کے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ اظہار جو اندر سے کچھ ڈری ہوئی تھی لیکن رباس پر اپنے اندر کا ڈر ظاہر نہیں ہونے دیا. تم نے یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا, آریان جی تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اظہار غصے سے گھور کر رباس سے مخاطب ہوئی. اظہار کی بات سن کر آفتاب صاحب, رباس اور زویا تینوں نے زوردار کہا لگایا, ہاں ابھی تو تمہارا شوہر سڑکوں پر پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا. پہلے تو وہ مجھ تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گا, اگر پہنچ بھی گیا تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی, وہ برباد ہو چکا ہوگا. رباس کی بات سن کر اظہار کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی. کہ کیا مطلب تمہارا؟ اب کی بار اظہار کی بھی زبان لڑکھڑائی. مطلب صاف ہے مائی ڈیئر کزن, نکاح تم نے ہمارے منہ پر تمانچہ مار کے گھر سے بھاگ کر عالیہ سے کر لیا, پر میں تمہیں اس کے قابل نہیں چھوڑوں گا. اور اوپر سے تم ہو بھی خمسم حسینہ, کیا کمال حسن ہے تمہارا. آج تو میں تمہارے حسن کو خراج بخشوں گا, تمہیں گھر سے بھاگنے کا انعام دوں گا. رباس خباثت سے بولا اور آگے بڑھ کر انگلیوں کی مدد سے اظہار کے ہونٹوں کو چھونا چاہا, تبھی اظہار نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا.
ہاں مائی سویٹ کزن، تم جتنا مرضی میرے ہاتھوں کو جھٹک لو، آخر میں آؤگی تو میری ہی پناہوں میں۔ رباس نے کہا لگایا تو زال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میں تمہاری کزن ہوں، تمہارے گھر کی عزت ہو، تم یوں میری عزت کے لٹیرے نہیں بن سکتے۔ تایابو، زویاپی، آپ دونوں چپ کیوں ہیں؟ پلیز رباس بھائی کو سمجھائیں۔ تایابو، میں تو آپ کی بیٹی جیسی ہوں، پلیز مجھے ان سے بچا لیں۔ رباس ازال کو دھکا دیتے ہوئے زمین پر گرا چکا تھا اور گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھ کر اس کا دوپٹہ کھینچنے لگا۔ ازال اس کے سامنے گر گڑاتے مزاحمت کرتے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے در و دیوار کے ساتھ جا لگی، کیونکہ رباس ازال کا دوپٹہ اس کے گلے سے لگ کر چکا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی بہادر کیوں نہ بنتی، لیکن تھی تو ایک عورت ہی، اس لیے اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کے سامنے گر گڑانے لگی۔ آج تمہاری یہ منتیں بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ ہم تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننے والے۔ رباس اس کے چہرے کو انگلیوں کی مدد سے چھوتے نیچے کو جھکا۔ میں کسی کی عزت ہوں؟ تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ کسی کی مانت میں خیانت نہ کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تمہاری اپنی بھی بہن ہے، کوئی اس کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ رباس سے التجائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھی رواں دواں تھے۔ ازال کے التجاؤں میں منتوں کا اس درندہ صفت انسان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ کندھوں سے اس کی شرٹ کھینچ کر پھاڑ گیا۔ یا اللہ، میری مدد اور میرے شوہر کی عزت تیرے حوالے ہے، مجھے اس درندے صفت انسان سے نجات دے۔ میرے مالک، تو رحیم ہے، کریم ہے، میری عزت کی حفاظت فرما۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ عالیان جی پلیز مجھے بچا لیں، آپ جہاں بھی ہیں پلیز جلدی آ جائیں، مجھے اس عزت کے لٹیرے سے بچا لیں۔ اللہ جی میری عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، اس سے اچھا یہ مجھے موت ہی آ جائے۔ وہ اپنے اللہ سے دعائیں مانگنے لگی، لیکن ہم انسان کیا جانے اللہ نے ایک انسان کی آزمائش کہاں تک لکھی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اللہ سے شکوہ کرنے کے صبر مانگنا چاہیے، کیونکہ شکوہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر بھی انسان صبر ہی کرتا ہے تو پہلے ہی صبر مانگ لو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، میں تجھے بخش دوں گا، لیکن اس سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ رباس کچھ سوچتے ہوئے ازال سے پیچھے ہوا۔ کیا کرنا ہوگا؟ ازال نے جلدی سے پوچھا۔ اسے لگا وہ اس شخص کا کام کر کے اپنی جان اور عزت بچا لے گی۔ تجھے مجھے خود سے ہی کس کرنا ہوگا اور اس کی ویڈیو بنا کے اپنے شوہر کو سینڈ کرنی ہوگی۔ رباس نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زوردار قہقہہ لگایا، جہاں اب امید کی جگہ مایوسی چھا گئی تھی۔ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں کر سکتی تو کیا ہوا، میں تو کر سکتا ہوں نا۔ رباس اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا، لیکن کوئی چیز زور سے اس کے سر پہ آ کے لگی۔ واٹ از دس؟ یہ کس نے کیا؟ کس کی اتنی جرأت؟ رباس نے پہلے نیچے پڑے جوتے پر پھر جوتا مارنے والی شخصیت کی طرف دیکھا۔ رباس کے چیخنے پر ازال بھی اپنی میچی ہوئی آنکھیں کھول چکی تھی۔ تو شرلی کے پیچھے پیچھے پتاخہ بھی آ گیا۔ رباس اپنا درد بھلائے اٹھ کھڑا ہوا۔ رواحہ جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں اٹھ چکی تھی پہنچی تھی۔ رباس کو ازال کے ہونٹوں پر جھکا دیکھ کر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ پھر نظر اپنے جوتے کی طرف گئی تو وہی اتار کر اس کے سر میں دے مارا۔ لٹل ڈور، تم ٹھیک ہو نا؟ رواحہ جلدی سے ازال کی طرف بھاگی، لیکن رباس بیچ میں ہی سے بازو سے دبوچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکی دینے کی اور لٹل ڈور کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ رواحہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ لٹل ڈور، تم اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر کیسے یہاں آ سکتی ہو؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو تم سوچ بھی سکتی ہو تمہارے ساتھ کتنا برا ہو سکتا ہے۔ رواحہ کو ازال کی بیوقوفی پر جی بھر کے غصہ آیا۔ سوری، وہ بس ہم تو آپ کو بچانا چاہتے تھے اور گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے نہیں بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں آ گئی ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بس رونا بند کرو۔ ازال کے رونے پر رواحہ تھوڑی ڈھیلی ہوئی۔ بیبی ڈول، خود بچو گی تو ہی سے بچاؤ گی؟ رباس نے خباثت سے اس کی طرف دیکھا۔ رباس، چھوڑنا نہ اسے، یہی ہے وہ جس نے مجھ سے میرا آریان کو چھینا ہے۔ پہلے میرے آریان کو چھوڑ دیا، پھر جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تو بہلا پھسلا کر اسے اپنی باتوں میں پھنسا کے اسے اپنے گھر میں بلا لیا۔ رواحہ کو وہاں دیکھ کر زویا بھی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہیلو مس ڈائن، آریان تمہارا تھا ہی کب جو میں نے اسے تم سے چھینا ہے؟ وہ ہمیشہ سے رواحہ شاہ کا تھا، رواحہ شاہ کا ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ زویا کی باتیں رواحہ کو غصہ ہی دلا گئی۔ تم یہاں سے بچ کر جاؤ گی تو ہی آریان شاہ تمہیں ملے گا، اور میں تمہیں یہاں سے بچ کر نکلنے تو ہرگز نہیں دوں گی۔ یہاں سے صرف اور صرف تمہاری لاش ہی جائے گی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ زویا، تم میری رواحہ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی، وہ صرف اور صرف رباس کی ہے۔ اور ہاں، یہاں سے میری رواحہ کی نہیں لاش ڈولی جائے گی، لاش نہیں بلکہ ڈولی جائے گی۔ میں رواحہ سے نکاح کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ زویا کی رواحہ کو مارنے والی بات پر رباس کو آگ ہی لگ گئی۔ اگر زویا آریان شاہ سے محبت کرتی تھی تو رواحہ بھی رباس شاہ کی محبت تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم جلد از جلد اس دو ٹکے کی لڑکی سے نکاح کرو اور میرے آریان شاہ کی زندگی سے دفع کرو۔ تم دونوں یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہو؟ تم سے شادی تو میری جوتی بھی نہ کرے، اور تم کس بھول میں ہو میں تم سے شادی کروں گی؟
تم دونوں یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہو؟ تم سے شادی تو میری جوتی بھی نہ کرے، اور تم کس بھول میں ہو میں تم سے شادی کروں گی؟ روا غصے سے پھنکاری، اگر تمہیں شرلی کی جان عزیز ہے تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں گولی اس کے سر کے آر پار کر دوں گا۔ تم اس سے کچھ نہیں کرو گی، وہ معصوم ہے، اسے چھوڑ دو تم اور یہاں سے جانے دو۔ روا نے زال کی طرف دیکھا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ چھوڑ دیں گے، جانے بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے بچوں کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوں گی۔ آفتاب صاحب جو کال اٹینڈ کرنے تھوڑا سائڈ پر گئے ہوئے تھے اب ان کے سامنے آئے۔ انکل آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آفتاب صاحب کو وہاں دیکھ کر روا کو شوق ہی لگا۔ وہ انسان جو اس کے باپ کی ڈیتھ کے بعد اسے اپنی بیٹی کہتا آ رہا تھا وہی اس کے سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ بات روا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ کیا ہوا، شوق لگا؟ ابھی تو بہت سارے شوق لگنے باقی ہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میرے بچوں کی خوشیاں چھینو گے؟ اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ تم لوگوں کی بھول ہے۔ ویسے بھی دوسروں کی محبت چھیننا تو تمہارے خاندان کی سب سے پرانی عادت ہے۔ پہلے اس تمہارے تایا نے مجھ سے میری محبت چھینی، اب تم نے میری بیٹی سے اس کی محبت چھیننے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں نے کچھ نہیں کر پایا اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے اس تایا کی ہو جانے دیا، لیکن اب اپنی بیٹی کی محبت کو میں چھیننے نہیں دوں گا۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو تم بھی اپنے باپ، تایا، تائی اور میرے پیارے بھابھی بھائی کی طرح اس دنیا کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دو گی۔ روا منہ کھولے آفتاب صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اپنے ماں باپ کے نام پر اظہار نے بھی ناسمجھی سے اپنے تایا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ چلو میں ہی سمجھا دیتا ہوں۔ آفتاب صاحب نے زوردار کہا لگایا۔ ماضی: شمشیر، فائق، وحیدہ، مروہ اور میں BA میں ساتھ ہی پڑھتے آ رہے تھے۔ مروہ مجھ سے پہلے دن ہی سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی، لیکن اس کا جھکاؤ زیادہ شمشیر کی طرف تھا اور شمشیر کا اس کی طرف۔ مجھے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جتنا بھی دور رکھنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ پھر میں نے سوچا ان دونوں کو علیحدہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے جلد از جلد مروہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ واپسی میں نے سوچ لیا تھا سب سے پہلا کام جو مجھے کرنا ہے وہ مجھے مروہ کے گھر رشتہ لے کر جانا ہے۔ اگلے دن جب میری واپسی ہوئی تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کو بھی مروہ کے گھر ساتھ لے کر چلتا ہوں، لیکن جب میں شمشیر کے گھر پہنچا تو وہاں پر پہلے سے ہی شمشیر اور مروہ کے نکاح کی مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ ایک تو میری مروہ سے ان سب نے مل کر شمشیر کا نکاح کروایا، اوپر سے مجھے بتایا تک نہیں کسی نے۔ ان سب میں میرا اپنا سگا بھائی بھی شامل تھا جو میرے دل کے جذباتوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ بس پھر اس دن سے میں نے سوچ لیا میری مروہ کو مجھ سے دور کرنے والے ہر انسان کو تباہ برباد کر کے رہ دوں گا۔ میں 2 سال تک موقع کی طاق میں رہا اور پھر مجھے وہ موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ شمشیر کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، داجی بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ میں نے مروہ کو دھمکی دی کہ داجی اور شمشیر میرے قبضے میں ہیں، اگر وہ ان کی جان بچانا چاہتی ہے تو جلد از جلد میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے۔ مجھے پتا تھا میری مروہ رشتوں کے معاملے میں تھوڑا جذباتی ہے، اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے شوہر کو کال کے بغیر ہی میرے پاس بھاگ کے آئی۔ لیکن پتہ نہیں کیسے تیرے باپ نے مروہ کو جلدی سے پریشانی سے باہر جاتے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے آ گیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے مروہ کو اپنا بنا چکا تھا۔ اگر وہ میری نہ بن سکی تھی تو میں نے اسے شمشیر کے لائق بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب تک فائق وہاں پہنچا وہ لٹی پٹی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ پھنستا اور پلان بگڑتا ہوا محسوس ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنے ہی ہاتھوں سے مروہ کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا۔ فائق اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے اس انداز میں ان دونوں کی پکس بنا ڈالی کہ مجرم فائق ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے وہ ساری پکس فائق اور شمشیر کے گھر والوں کے ساتھ آریان اور پولیس کو بھی سینڈ کر ڈالی۔ فائق اپنی بھابھی کو لے کر گھر پہنچا، تب تک پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ شاہ ہاؤس میں موجود لوگوں کے تانے، اپنی جان سے عزیز بھتیجے کی نظروں میں بے یقینی کا صدمہ فائق بھی برداشت نہ کر پایا تو اس نے پولیس کی ایک بندوق پکڑ کر اس سے خود کو ہی شوٹ کر ڈالا۔ میرا ایک دشمن تو راستے سے ہٹ چکا تھا، لیکن سب سے بڑا دشمن شمشیر تھا جسے میں نے اپنے آدمیوں کو کہہ کر مروا ڈالا۔ میرے آدمیوں نے شمشیر کی گاڑی کے بریکس فیل کر ڈالے، اس طرح سے وہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہی ثابت ہوا۔ میرے آدمیوں نے مجھے خوشخبری سنائی، لیکن بدقسمتی سے یہ خوشخبری میرے ساتھ ساتھ میرے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی نے بھی سن لی۔ پھر کیا تھا، ان کے سر پر سچائی کا بھوت سوار ہوا اور وہ شاہ ہاؤس اور پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے لیے گھر سے نکل پڑے، لیکن بدقسمتی سے وہ دونوں بھی پولیس والوں اور شاہ ہاؤس تک نہ پہنچ پائے۔ راستے میں ہی میرے بھیجے ہوئے ایک ٹرک نے انہیں کچل ڈالا۔ داجی روتے ہوئے شمشیر کی لاش واپس لے کر آئے، لیکن ان کے آنے تک گھر میں 3 اور لاشیں موجود تھیں۔ پھر میں نے آریان کا دوست بن کر اس کے دل میں تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے خوب زہر بھرا، اور پھر تمہارا دوست بن کر تمہارے دل میں بھی اس کے لیے خوب زہر بھرا۔ میری مروہ سے نکاح کرنے والے شمشیر، اور پھر جس سے میری بیٹی محبت کرتی تھی اسے اپنی بھتیجی کا نکاح کرنے والے شمشیر سے میں نے اپنا بدلہ لے ڈالا۔ آریان شاہ تم سے بہت دور جا چکا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، اب میری بیٹی کی محبت اس سے دور نہیں ہوگی۔
رواحہ اور اعزاز باقی سب سن ہی کہاں رہی تھی، وہ تو آفتاب صاحب کے منہ سے یہ سب سن کر اپنی جگہ پر سن ہو چکی تھی۔ اعزاز تو پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا اپنا سگا تایا ہی اس کے ماں باپ کا قاتل تھا۔ میرا گھر اجاڑنے والے تم ہو مسٹر آفتاب، تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آریان اور آلیان جو کب سے وہاں پہنچ چکے تھے اور آفتاب کے منہ سے اس کا اقرار جرم سن رہے تھے۔ آریان تیش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا، جبکہ آلیان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اعزاز کو اپنے گلے سے لگایا اور نے آگے بڑھ کر رواحہ کو کھڑا کیا۔ آریان نے اس نے ہمارا گھر برباد کیا ہے، چھوڑنا نہ اسے۔ آریان جو تیش کے عالم میں آفتاب کی طرف بڑھ رہا تھا، رواحہ بھی اس کی طرف بلب کی، جبکہ ان دونوں کے ہی آفتاب صاحب تک پہنچنے سے پہلے آفتاب صاحب کی زوردار چیخیں برآمد ہوئی، چونکہ یہ کھنڈر عمارت تھی جس کی دیواروں اور چھتوں پر دراڑیں پڑی ہوئی تھی، وائرنگ بھی خراب ہو چکی تھی۔ آفتاب صاحب جس پنکھے کے نیچے کھڑے تھے وہی پنکھا ٹوٹ کر ان کے اوپر گرا اور ان کا سر کچل ڈالا۔ آفتاب صاحب کو ان کے کیے کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اللہ کے گھر دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں انہیں لگی تھی جو انہیں اس طرح کی موت آئی۔ آفتاب صاحب کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، جبکہ آریان شاہ اور رواحہ شاہ کو ان کے خون سے اپنے ہاتھ بھی نہیں رنگنے پڑے۔ ڈیڈی نے اٹھے، کیا ہوا آپ کو رباس اور زویا جو آلیان اور آریان کو وہاں دیکھ کر پہلے سے شوق تھے، اچانک سے یہ سب کیا ہو گیا؟ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے ان سے ہنس ہنس کے باتیں کرنے والے ان کے ڈیڈ اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ تمہارے ڈیڈ کو تو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے، تو اب تم دونوں کا کیا کیا جائے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اعزاز کو چوٹ پہنچانے کی، اسے چھونے کی، اس کے قریب جانے کی؟ تم جو بھی کر لو، یا آلیان اکرم اپنی اعزاز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے اس کی بیوی کتنی معصوم اور پاک ہے۔ آلیان نے اسے کوٹ پہناتے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا، جبکہ اعزاز نم آنکھوں سے اپنے ہمسفر کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کے نتیجے میں کتنا خوبصورت ہمسفر اس کی زندگی میں لکھ دیا تھا، جو اسے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، اسے مان دیتا تھا، بھروسہ دیتا تھا۔ ایک منٹ آلیان، یہ رواحہ اور آریان کا معاملہ ہے تو وہی ہینڈل کریں گے، تم ان دونوں کو حل کرنے دو آپس میں، ٹانگ نہ اڑاؤ بیچ میں۔ اور نے آنکھوں میں آلیان کو کوئی اشارہ کیا جسے سمجھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آریان رواحہ کو کیا کہا تھا ان دونوں نے؟ یہ دونوں تم سے محبت کرتے ہیں تو کیوں نہ ان دونوں کی محبت کا امتحان لیا جائے، آخر پتہ تو چلے یہ دونوں سچ میں تم سے محبت کرتے ہیں یا عین محبت کا لاپ لاپتے ہیں۔ اور نے ان دونوں کو بھی آنکھوں میں اشارہ کیا جسے وہ دونوں فوراً سمجھ چکے تھے۔ تم نے کہا تھا نا رباس تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، لیکن پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ زویا بھی تمہیں بھی اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا۔ میں تم سے اس رواحہ سے زیادہ محبت کرتی ہوں آریان۔ یہی حال دوسری طرف موجود رباس کا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا لوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی، اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیسے؟ تم دونوں کو ایک دوسرے کو شوٹ کرنا ہوگا۔ تم دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے پر پہلے گولی چلائے گا اسی کی محبت سچی ہوگی، ہم اسی کو اپنائیں گے، اسی سے شادی کریں گے، اس کو اپنے ساتھ گھر میں رکھیں گے۔ رواحہ نے ساتھ ہی دونوں کو لالچ دے ڈالا۔ سوری، ہم کیسے تمہاری بات پر یقین کریں؟ تم ہم سے شادی کرو گے؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ تم لوگ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا جسے تم ہم پر اعتبار کرو؟ آریان نے ایک آئیبرو جھکایا۔ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور تم اس پہ بیان دو گے، جو بھی اپنی محبت ثابت کرنے میں جیتا تم اس سے شادی کرو گے، اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھو گے۔ زویا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ آریان رواحہ دونوں ان کی بات مانتے ہوئے بیان دیا، تبھی دونوں جلدی سے ایک دوسرے پر پسٹل ٹانگ گئے اور بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ایک دوسرے پر گولی چلا دی۔ گولی دونوں کے دل سے آر پار ہوتے ساتھ ہی دونوں زمین پر گر پڑے اور لالچ میں آ کر اپنی جوان گنوا بیٹھے۔ ان سب نے زویا اور رباس کی عقل پر افسوس کیا۔ دونوں نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا اس طرح سے ان دونوں کی جان جا سکتی ہے، بس پسٹل اٹھا کر ایک دوسرے پر گولیاں چلا دی۔ عالیہ نے داد دینے والی نظر سے ان کی طرف دیکھا، جس نے فخر سے سر کو خم دیتے اپنی داد وصول کی، اور پھر عالیہ نے اس سب معاملے کی بنائی گئی ویڈیو کو تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کر دیا، جس سے ثابت ہو رہا تھا ان دونوں نے خود ایک دوسرے کی جان لی ہے، جبکہ آفتاب صاحب کی موت بھی حادثاتی تھی جو کہ پنکھا گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ آفتاب صاحب کے منہ سے کیا گیا اقرار جرم بھی ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی زینت بنا ہوا تھا۔ ان دنوں کی موت کی خبر مسز صدف تک بھی پہنچ چکی تھی، جسے سن کر مسز صدف کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا، کیونکہ دنیا سے گندگی صاف ہوئی تھی۔ رواحہ کے بعد نہ جانے وہ اور کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے والے تھے، جبکہ رماس کی ماں اپنے بیٹے، شوہر اور بیٹی کی موت کی خبر سن کر جیل میں ہی پاگل ہو چکی تھی۔ مسز صدف کی دولت ہڑپنے کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری زندگی خود سے دور رکھا، اور لاسٹ ٹائم بھی وہ ان کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہ گئی۔ ان سب کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ مسز صدف نے زویا کو بہت زیادہ راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اندھیروں بھرا راستہ ہی اختیار کیا اور آج موت کو منہ لگا بیٹھی۔ وہ سب گھر پہنچے تو داجی نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں خود میں بھیجا۔ زویا، رباس اور آفتاب صاحب کی موت کی خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تم سب ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہیں، تم ہی آپ کے سامنے آئے ہیں۔
ورنہ ICU میں ہی ہوتے۔ رواحہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے شرارت سے بولی، جبکہ نوشیبہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت رسید کی۔ آریان بس اسے گھور کر رہ گیا۔ اوے چوہیا، تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی جو اکیلی ہی شیرنی بن کے بھاگ گئی؟ ہم میں سے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کشوا نے آگے بڑھ کر اعزال کو گھورا جو آلیان کے بازو کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ خبردار جو کسی نے بھی میری معصوم سی بیوی کو کچھ کہا تو۔ ایک تو اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اپنا ڈر بھلائے رواحہ بھابھی کو بچانے کے لیے بھاگ گئی، اور ہم سب کو پریشان بھی نہیں کیا، اوپر سے تم سب میری بیوی کو بھی گھورے جا رہے ہو۔ آلیان نے اعزال کی سائڈ لی اور اس نے اکڑ کر فخری انداز میں کشوا کی طرف دیکھا۔ میرا بہادر بچہ، بالکل اپنے باپ جیسی ہے، اچھی سیرت کی مالک، دوسروں کا اچھا سوچنے والی۔ داجی کو بھی اعزال پر فخر ہوا۔ جاؤ بچوں، اپنے کمرے میں جا کے ریسٹ کر لو، تم لوگ تھک گئے ہوگے۔ نوشیبہ بیگم نے ان سب کو ریسٹ کرنے کمرے میں بھیجا۔ چلیں داجی، ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے سر سے بہت بڑی مصیبت ٹالی ہے۔ داجی اور نوشیبہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے میں جاتے ہی آریان شاور لینے واش روم میں چلا گیا، جبکہ رواحہ بیٹھ کر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ شاور لے کر باہر نکلا تو بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری آریان، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آپ کو ہوس پرست انسان بھی کہہ ڈالا۔ کہ میں آپ کی بیوی تھی، آپ مجھ پر جائز حق رکھتے تھے، جب چاہے میرے قریب آ کر اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ رواحہ اس کے گلے سے لگتے روئی۔ آریان کی جان، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ حالات بھی اس وقت بہت غلط ہے، اور تم نے مجھے برا بھلا کہا تو میں بہت کم تو میں نے بھی نہیں کیا، نہ جانے کتنی ہی بار میں تمہارے ماں بابا کو اور چاچی کو برا بھلا کہا، اس لیے سب کچھ بھول جاؤ اور زندگی کی نئی شروعات کرو۔ آریان نے اسے گلے سے لگ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیا۔ اس کی نظروں کا مرکز سمجھ کر رواحہ شرم سے گردن جھکا گئی۔ تمہیں پتا ہے رواحہ، میرے سینے میں تمہاری دھڑکنیں رقص کرتی ہیں، میری سانسیں تمہارے سینے میں ضد کر کے اترتی ہیں، تمہیں ہر پہر سانسوں سے قریب پر آنا چاہتا ہوں۔ تمہارا یہ نازک موم سا وجود جو میری ہر راتوں کی بے چینی کی وجہ بنا، تمہاری رگ و جاں پہ لہو بن کے دوڑنا چاہتا ہوں۔ آریان کے ہونٹوں پر جھک کر وہاں اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب آریان نے رواحہ کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو رواحہ نے کچھ بولنے کے لب وا کیے تو آریان اسے خاموش کروا گیا۔ نرمی سے رواحہ کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے آریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک میں تمام تر ہوش حواس تمہارے وجود میں کھوتے رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر میری طلب مزید بڑھ جاتی ہے، مجھے اپنی سانسوں کی روانی کے لیے ہر وقت تمہاری ضرورت رہتی ہے۔ تمہارے یہ لب میرے پیاس بجھانے کی وجہ بنتے ہیں۔ آریان نے اسے اٹھائے بیڈ پر لایا اور پھر جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لے کر اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ جب اسے لگا رواحہ سانس نہیں لے پائے گی تو اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ اچھا، تم جنون ہو میرا رواحہ شاہ، تو میں تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہت مشکل سے میں نے یہ 3 سال کا سفر کاٹا ہے، بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے، لیکن آج رات تمہیں مجھے اور میری شدتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ آج آریان شاہ تم پر اپنی شدتیں لٹا کر تمہیں تنگ کرے گا۔ وہ کسی سائے کی طرح اس کی وجود پر چھا گیا اور رواحہ کے وجود پر اپنی شدتیں لٹاتا اسے اپنی محبت کے رنگوں میں رنگنے لگا۔ باجی آریان کب سے اعزال کو دیکھ رہا تھا جو اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ سویٹ گرل، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آلیان نے اس کی مشکل آسان کرتے خود ہی پوچھا۔ اعزال نے ہاں میں سر ہلاتے ہی بولنا شروع کیا۔ آلیان جی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ مجھے میرے اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ انمول تحفہ ہے جو مجھے میرے صبر کے بدلے میں ملا ہے۔ میں اپنے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ جیسا ہم سفر دیا۔ اس کی باتیں سنتا آلیان مسکرایا۔ آلیان نے نرمی سے اعزال کے ہاتھوں کو تھام کر سہلانا شروع کیا تو وہ کانپنے لگی۔ آلیان، آج سے ہم دونوں کے بیچ کوئی پردہ نہیں۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں بتا سکوں میں نے اس پل کا کتنا بے صبری سے انتظار کیا ہے۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں بتا سکوں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آلیان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ آلیان کے دیکھنے پر وہ وہاں میں سر ہلاتی اپنی نظریں جھکا گئی۔ اعزال کا اجازت دیتے ہی آلیان نے اس کے پیچھے ہاتھ لے جا کے اس کی فراک کی ساری ڈوریاں کھول دی اور پھر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس کے بازو پر اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ بازو پر رینگتی اس کی انگلیوں کے لمس سے اعزال کا بدن کانپ رہا تھا۔ آلیان نے کندھے سے اس کی فراک کو نیچے سرکایا تو وہ دم ساتھ گئی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر حدت لمس چھوڑتے وہاں ہلکی سی بائٹ کر گیا۔ اعزال نے اس پر شدت لمس پر اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی جو آج اس کے پور کو اپنے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ سلگتے لمس نے پل بھر میں اس کی روح کو کھینچی تھی۔ اعزال کی دھڑکنیں شور مچاتی دھڑکنیں اس کا سانس لینا مشکل کر رہی تھی۔ وہ اسے کندھے سے تھام کر بیڈ پر لٹاتا گھنے بادلوں کی طرح اس پر برسا تھا اور اپنی محبت سے اس کے وجود کو پور مہکانے لگا۔ بہت ساری مشکلوں کے بعد آج وہ دو جسم یکجاں ہوئے تھے۔ آلیان نے پیار، محبت اور نرمی سے آج اسے پا لیا تھا۔ تم نے صبح جو میرے ساتھ کیا تھا نا، اسے میں بالکل بھی نہیں بھولنے والا۔
ओन ने कशवा को सुबह वाली बात याद दिलाई। हाँ, भूलने देना भी कौन चाहता है। कशवा ने ओन का ध्यान दीवार पर लगी तस्वीरों की तरफ दिलाया, जहाँ इसके हाथ में फीडर पकड़े खड़े की बहुत सारी पिक्स मौजूद थी। आलिया ने छुपकर वो पिक्स बनाई थी और कशवा को सेंड की थी। ये तुमने कब बनाई? सदमे से उनका मुंह ही खुल गया। बस बना ली। कशवा ने फखर से कंधे झुकाए। अच्छा छोड़ें ये सब बातें, ये ले चाय पिए, ठंडी हो रही है। मुझे नहीं पीनी। ओह अच्छा, आपको कहीं फीडर में तो नहीं पीनी चाय? रुको तुम्हें तो मैं बताता हूँ। फीडर में तो नहीं पीने की सगी, लेकिन वो पहले ही खतरे की घंटी महसूस करके भाग चुकी थी। दोनों भागने के चक्कर में चीजें नीचे गिरा के तोड़ चुके थे। रुको चूहों की मासी, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने मुझे चूहों की मासी कहा, मैं तुम्हारा सर ही फोड़ डालूंगी। कशवा ने गुस्से से मेज पर पड़ा गिलास उठाकर उनकी तरफ फेंका, जो उनके बर वक्त नीचे झुकने की वजह से ठा करके टीवी पर लगा और टीवी का शीशा चकनाचूर हो गया। शोर की आवाज सुनकर सब घर वाले अपने कमरों से बाहर निकले और नीचे की तरफ देखा, जहाँ वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के बाल पकड़े लड़ने में मसरूफ थे। इन दोनों को देखकर सब घर वालों ने नफी में सर हिलाया। ये दोनों कभी भी नहीं सुधर सकते और वापस से अपने कमरों में चले गए। इनके कमरों में जाते ही दोनों ही अपनी हरकतों के बारे में सोचकर पेट पकड़ कर हंसे। वैसे एक बात कहूँ कशवा, हम दोनों कभी भी नहीं सुधर सकते। दोनों एक जुबान होकर बोले। हैप्पी एंडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक और सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे नावल को बेहद पसंद किया, और इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने जी भर के अपनी भड़ास निकाली। ऐसे ही प्यार देते रहें। लव यू ऑल। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका निगहबान। खुश रहें, सलामत रहें, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय। अल्लाह हाफिज़।